اور جو چیز وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ ہم نے جو تھوڑا بہت ان کو دیکھا سنا اس سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے فہم کو دیانتداری کے ساتھ بغیر اگر مگر چن کے چنانچہ وہ دو ٹوک انداز سے اپنی بات کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں اسلام کے لیے بھی دین کہا گیا ہے، یہودیت کے لیے بھی دین کہا گیا ہے، عیسائیت کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ مکے کے مشرکین کا جو مذہب تھا اس کو بھی دین ہی کہا گیا ہے. لکم دینکم ولی دین لیظہرہ علی الدین. ٹھیک ہے، وہ سب کے سب، یعنی بہت زیادہ ہے یہ، میں وقت کی قلت کی وجہ سے بات مختصر کر رہا ہوں. تو یہ بالکل باطل فرق ہے. دوسرا، عربی زبان کے لحاظ سے دین جو ہے وہ ریلیجن یا مذہب کو کہا جائے گا جو ہمارے ذہن میں، یعنی اسلام، یہودیت، عیسائیت، یہ اس کو ہم دین ہی کہتے ہیں. اس کو قرآن نے بھی دین کہا ہے، عربی زبان کے آج کی دنیا میں بھی. نظام زندگی کے لیے بھی لفظ آئے گا. جو لفظ مذہب ہے وہ اردو زبان کا لفظ، یعنی اردو میں عربی کے لفظ دین کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ مذہب ہے. یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو اب اس کے لیے ہمارے ہاں سوال وہ جو بحث آتی ہے مسئلہ خروج علی الحاکم. یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا بادشاہ جیسا بھی ہو اس کو قبول کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے فلانا. اور امام حسین نے تو اس کو چیلنج کیا تھا. امام حسین کا پورا ہم نے پورا 20-25 ہم نے اس پہ سیریز گفتگو کی ہوئی ہے کہ خود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قیام یا خروج یزید کے خلاف جو ہے اس کا مقصد کیا تھا، اس کی کتنی تعبیرات ہے بابا، وہ ایک نہیں ہے. خیر، شیعہ مفسر ہے سید میر علی حائری تہرانی 1270 سے 1353 ہجری. ان کی تفسیر میں بھی بہت انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے. مثال کے طور پر کون سے مدرسے ہیں طاقت پکڑنے کے لیے کہا، وہ تو عربی کا کام ہے سر. تو سر وہ تو کام کسی اور طرف چل پڑے گا. یہی تو کہہ رہا ہوں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی. ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے % ہیں. آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں؟ نمبر 1 چیز. نمبر 2 از دس، جو بات آپ طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر آپ مساجد سے فتوے لینے جائیں گے تو جو پاکستان کی پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رد عمل ہوگا، ان سب چیزوں کو آپ اپنے ان کو کاؤنٹر کیے بغیر آپ نے یہ ساری بات کی. تو آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے. آئی گیس. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ازبا. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیے. آج نا جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام میں سن بیٹا بات سن، بحث نہیں کر رہا ہوں. یہ یہاں پہ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا، اسلام میں گناہوں کا نہیں تھا. او بتاتا ہوں نا، کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تھوڑا سا رک جائیے، سن لیجئے پہلے. جی، ٹیکنیکل ٹرم ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. سوچیں ذرا. نہیں پتا تھا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. جملہ پورا کرنے دیں. نہیں، میں خواتین کے حقوق کی بات یہاں پہ وہ سننے آئی ہوں، اس پہ مکالمہ سننے آئی ہوں. آپ مجھے اسلام میں گناہوں کی بات سنا رہے ہیں. کم آن. ازبا، آپ جملہ پورا سن لیجیے پہلے. سنائیں. جی، آپ کاؤنٹر مت کیجیے گا جب تک ان کا جواب پورا نہ ہو جس جائے. کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں. آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل میں فرق نہیں مجھے کر ریفرنس دیں، مجھے ریفرنس دیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بتا دیں. سنیے ازبا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، کہہ دیا نبی ان سے. ٹھیک ہے، سن لیں. ایک کی مثال کیا ہے؟ اندھے کی اور ایک دیکھنے والا. اللہ بتا رہے ہیں، اور اندھا گڑھے میں گرے گا ہی گرے گا. اسلام میں جتنی عالم کی عزت ہے نا اتنی حد تک ہے جہل کی، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا.
सुन लो बात को कहीं और लेके बेटा, मैं जहाँ पे लेके जा रहा हूँ ना वहाँ पे लेके तो जाने दो ना बेटा, ठीक है। अब आप भी ऐसा कीजिएगा, आप पाकिस्तान का सैंपल लें 100 औरतों का, जो मेरे पास हैं सैंपल इसलिए बता रहा हूं, और उसके बाद आप कहीं से मेरे पास एक सैंपल है उसमें 95% रिजल्ट नहीं आया, 25% आया, 1% आया, 100% आलिम औरतें निकल आई, फिर मैं कहूँगा आपकी बात में वजन है। इस वक्त मैंने एक सिंपल सा टेस्ट आपको बताया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर में बैठी एक लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह बता दो, उसने कहा मुझे तो पहली दफा सुना है मैंने, इसको जहालत कहते हैं। लफ्ज की बात की थी बेटा, जो आपने मुसलसल रिपीट किया था। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं, आप मुझे जो मैंने सवाल किया था उस पे भी जवाब दें और आप माफी भी मांगें। अज़वा, मैं माफी इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही कर मेरा रहे हैं, कसूर आप है। कह रहे हैं नहीं मेरा कसूर है कि मेरी बच्चियां जाहिल हैं। आप अपनी इस बात में मैं कौम से माफी मांगता हूँ, क्योंकि हर बाप को, और बेटा बात सुन लो, जिम्मा ऐसे लेते होते हैं इस्लाम में कि मैं साहिल अदीम जिम्मेदार है कि लाहौर में बैठी हुई बंदी को। सलाम और आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आप ये गुफ्तगू तहम्मुल से सुनेंगे और सुनने के बाद अपनी राय, अपनी तनकीद, अपने एतराज से भी हमें आगाह करेंगे। आजकल हमारे यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर, और वो अपने आप को मजहबी दानिश्वर या स्कॉलर भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ बहुत एक गुफ्तगू हो रही है, और मुझे कई दोस्तों ने कहा कि आप इनके ऊपर बात करें। तो मेरी मुराद है, जिन साहब पर बात करना मकसूद है आज, वो है साहिल अदीम साहब। साहिल अदीम साहब जो है, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और वेबसाइट भी है गालिबन, और ये एक मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाकर भी गुफ्तगू फरमाते हैं, और माशाल्लाह बहुत काबिल शख्सियत है, बहुत मुतहर्रिक, और कुछ कर गुजरने का जो जुनून जिन लोगों में होता है, आपका शुमार उन लोगों में होता है, और जो चीज वो सही समझते हैं, वो हमने जो थोड़ा बहुत उनको देखा सुना, उससे यही नजर आता है कि वो अपने फहम को दियानतदारी के साथ, बगैर अगर मगर चुनके चुनाचे, वो दो टोक अंदाज से अपनी बात करते हैं। तो अब हमारा चूंकि एक तरीका ये है कि हम गुफ्तगू, चूंकि हमारा तबलीग मंशा नहीं है, हम मुबल्लिग नहीं समझते अपने आप को, हम तहकीक के एक तालिब इल्म है, तो उसमें फिर तहकीक की बुनियादी जो लवाजिमात, उनमें से ये है कि आप जिस फिक्र पे, जिस शख्सियत पे बात करें, उस शख्स की फिक्र से मुकम्मल आगाही हासिल करें पहले, फिर आप उस पर बात करें, और दियानतदारी से उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो राय है, उसको पेश करें। और उसके लिए सबसे हमारे लिए जो आसान होता है काम, वो किसी की लिखत है, यानी तहरीर में अगर कोई चीज हो, किताब की शक्ल में हो, मजमून की शक्ल में हो, तो उसमें जरा आसानी हो जाती है बात, क्योंकि तहरीर में इंसान यकसुई के साथ एक मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू करता है, लिखता है, उस पर बार बार वो गौर करता है, मुसवदे पे बार बार उसको देखता है, उसके बाद वो अपनी एक तख्लीक को सामने लाता है। तो उसलिए उसमें जरा एहतियात भी ज्यादा होती है, और जो बंदा बात कर रहा है, लिख रहा है, उस बंदे की उस लिखी हुई बात की ज्यादा अहमियत होती है। वो जो हमारे उर्दू जबान में एक मुहावरा भी है कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती, तो अगर लिखतम वाला हो तो ज्यादा आसान, लेकिन चूंकि हमें कुछ नहीं मिला उनके यहाँ लिखी हुई कोई तहरीर या उनकी फिक्र पे, तो कुछ हमने उनकी गुफ्तगू सुनी। तो जो 2-4 दिन लगा के हमने उनकी कुछ चीजें सुनी, तो उससे हमें अंदाजा हुआ कि वो किस फिक्री मकतब से या कहाँ से उनका ताल्लुक है, वो जो गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू की जड़ें कहाँ पर है। तो इसलिए हमने आज इन साहिब की कुछ वीडियो क्लिप्स हमने खुद इसको बैठ के सुन के उसको मैंने निकाल के रखे हैं, वो आपको हम सुनाएंगे, और उसके साथ साथ तालिब इल्माना हम तफसीरा भी करेंगे। कोई भी आलिम हो, मुफक्किर हो, दानिश्वर हो, स्कॉलर हो, आमतौर पर जब उसकी वो गुफ्तगू करे तो हमें उस शख्स के मसलक से, मजहब से, अकीदे से कोई सरोकार नहीं होता, हम उसमें दिलचस्पी ही नहीं लेते। लेकिन अगर कोई शख्स मुबल्लिग हो, यानी
मुहक्किक ना हो, यानी मुहक्किक की हम कोशिश ये करते हैं कि हकीकी जो मुहक्किक होगा वो गैर जानिबदार हो के बात करेगा, वो अपने तासुबात को बालाए ताक रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब उसमें कितना कामयाब होता है नहीं होता, ये हर शख्स का अपना इनफरादी केस होगा। लेकिन अगर कोई मुबल्लिग है तो फिर जाहिर सी बात है उस मुबल्लिग का तरीका वही होता है जो साहिल साहब का है या बाकी मुबल्लिगीन का है कि वो दो टोक तरीके से अपनी बात करते हैं। वही बताते हैं कि ये हमारी फहम है, हमने इसको यूं समझा है और यही खुदा की मुराद है, यही रसूल ने हमें बताया है। तो इसलिए चूंकि हम इनको एक मुबल्लिग समझते हैं, यानी एक मखसूस फिक्र की तबलीग वो करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ी सी इस पे बात की जाए। हम सबसे पहले उनका जो लोग ये भी पूछते हैं कि भाई किस मसलक से है, इनसे ही पूछा गया तो उन्होंने भी इसका एक जवाब दिया। पहले हम उसको आपको वो सुनाएंगे, उस पर अपना मुख्तसर सा तबसरा करेंगे, फिर कुछ बुनियादी और चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जब इनसे पूछा गया आपका मसलक क्या है, तो साहिल साहब ने जो बात की वो जरा मैं आपके सामने चलाता हूं, आप जरा इसको समाअत फरमाएं। मैंने बरेलीज़म को, शियाइज़म को, देवबंदीज़म को और अहले हदीस स्कॉलरशिप को बड़ी तफसील से जांच पड़ताल की है। और मैं खुद किसी फिरके में नहीं, मैं इमाम शाफई का फॉलो हूँ। तो यहाँ पर पहले तो साहिल साहब ने फरमाया कि भाई मैंने अहले हदीस मसलक को, देवबंदी मसलक को, बरेली मसलक को और शिया मसलक को बहुत तफसील से पढ़ा, गहराई से पढ़ा है, और उसका दुख फरमाते कि मेरा अपना कोई फिरका नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात, ये जो हमारे यहाँ हम खुद भी इस दौर से चूंकि गुजरे हैं तो हमें इसका एहसास भी है। एक कुछ हमारे नौजवान लोग खासतौर पर, ये जो लोग नए नए दीन की तरफ आते हैं, ये अपने मखसूस जिस मसलक में उनकी पैदाइश हुई है उस मसलक से उठकर जब वो इधर उधर पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका जहन यही बनता है कि भाई हमारा तो कोई फिरका नहीं है, हम तो किसी मसलक से नहीं है, हम तो मुसलमान है। बात ठीक है मतलब, लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि फिर उस शख्स का जब वो दीन पर, शरीयत के पहलुओं पर, फिक्र के पहलुओं पर अमल करेगा तो फिर वहां लामहाला उसको कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। या तो ये भी किया जा सकता है, और ये बहुत कम लोग शायद करते होंगे, कि भाई जो फिक्र के जो इख्तलाफी जो फुरूई मसाइल हैं उनमें सब सही है। यानी मिसाल के तौर पर हम नमाज की मिसाल लेते हैं, अगर मैं ये समझता हूं कि शियों का तरीका भी सही है, जो हनीफियों का तरीका भी सही है, शाफियों का तरीका भी सही है, मालिकियों का तरीका भी सही है, अहले हदीस वालों का तरीका भी सही है, तो उसका फिर अमली इजहार फिर मुझे यूं करना चाहिए कि मैं कभी इस पर अमल करूं, कभी उस पर अमल करूं। यानी मैं अगर अहले हदीस मसलक के नमाज पढ़ने जाता हूं तो मुझे उनके तरीके पे पढ़ लेना चाहिए, मैं शिया मसलक के इमाम के पीछे पढ़ता हूं। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों में फिर भी मसला होता है, वो हम जब इस तरह के मौजूआत पे हम आएंगे तो उससे बात करेंगे। तो एक तो ये बात करना कि मेरा कोई फिरका नहीं है या मेरा कोई मसलक नहीं है, ये बात खास तौर पर एक मुबल्लिग के लिए ये एक देखने की बात होगी। हम कुछ मुफक्किरीन को, जो सैयद अबुल आला मौदूदी है, डॉक्टर साहब इसरार साहब है, सैयद कुतुब हैं, या अल्लामा इकबाल, इस टाइप के बहुत से मुफक्किरीन जिनको हम आफाकी भी समझते हैं। आफाकी का मुराद ये है कि उनका ठीक है कोई ना कोई उनका फिक्ही मसलक, मौजूद मसालिक में से कोई मसलक होगा या उनका अपना वज़ा करदा मसलक होगा उनका, यानी वो खुद मुज्तहिद मुतलक होंगे और उनका मसलक सामने आएगा। तो उस सूरत में आफाकी कहने का मतलब यह है कि जब वो दूसरे गिरोहों पर, दूसरे नजरियात से बात करेंगे तो एक मुतासिब मुबल्लिग के तौर पर नहीं बात करेंगे, बल्कि एक मुहक्किक के तौर पर बात करेंगे, और किसी भी मक्तब फिक्र जो उसके अपने मक्तब फिक्र से खिलाफ है उसको दियानतदारी से पेश करेगा, वो मुफक्किर हमदर्दी से पेश करेगा, मारूजी अंदाज रखेगा और बहुत ज्यादा गैर जानिबदारी दिखाएगा, तो वो आफाकी होता है। ठीक है, यानी एक तो वो। दूसरे जो आम दरमियाने सतह के लोग हैं, जो ना खुद मुज्तहिद है, ना वो खुद कोई मुफक्किर है, ना वो खुद उन्होंने अपना कोई मसलक को की तश्कील की है, तो वो फिर लामहाला कहीं ना कहीं उसको होना होगा। तो एक तो इन्होंने ये बात की कि भाई मेरा कोई फिरका नहीं, फिर उसका उन्होंने कहा कि मैं शाफी हूं। अब और मैं जिस तरीके से नमाज पढ़ता हूँ तो शायद लोग समझ लेते हैं मैं अहले हदीस हूँ, मुझे वाबी कहते रहते हैं पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, मुझे पता है पाकिस्तान में अहले हदीस को वाबी कहा जाता है। मैं अहले हदीस सेक्ट का, किसी भी सेक्ट का फॉलो नहीं हूँ। इमाम शाफी को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया, उनको भी क्रिटिकली देखना जरूरी है। मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस। सो इट्स माय जॉब to find out how easy it is to go to my own prophecy.
اب یہاں پر ساحل صاحب کی یہ بات دیکھیں، انہوں نے پہلے یعنی یہ کہا کہ میں امام شافعی کے مسلک پہ ہوں، پھر فوراً انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یعنی کہ میں شافعی نے جو کچھ کہہ دیا یا جو ان کا فہم دین ہے میں اس کو حرف آخر سمجھتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بھائی، جو بھی آپ کے ہاں مسالک موجود ہے، چاہے وہ شیعہ مسلک اور اس کے تمام مسالک ہو، شیعوں کے ذیلی مسالک، یا وہ اہل سنت کے جتنے، ان میں سے ہر مسلک کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو جب مسلمان سمجھتا ہے یا کہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے یہ بات سلفی لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بھائی باقی لوگ بھی مانتے ہیں. ماننے کے بعد اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جب آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ جب اپنا قدم اٹھاتے ہیں، تو وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فہم پیغمبر، مراد پیغمبر یا مراد خدا کیا ہے، اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو حنفی ہے وہ بھی مراد خدا، مراد رسول کو سمجھتے ہوئے اپنے مسلک پہ عمل کرتا ہے، جو شیعہ ہے وہ بھی یہی سمجھ کے عمل کرتا ہے، جو وہابی ہے وہ بھی یہی سمجھ کے. تو ایک تو یہ بات کہ بھائی میں ان کو ان کے مسلک پہ ہوں لیکن میرا نبی محمد ہے، تو یہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی شخص اگر کسی امام کے مسلک پہ ہے تو اس کا نبی محمد نہیں ہے. تو یہ ایک تو غلط فہمی ہمارے عام طور پر پائی جاتی ہے. دوسرا یہ کہنا کہ بھائی میں شافعی مسلک میں ہوں، تو اس کا مطلب نہیں کہ امام شافعی نے جو کچھ کہا میں اس کو صحیح سمجھوں گا. دیکھیں اس کے اندر آپ ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں علم الفقہ کے اندر ہم اصول فقہ میں خاص طور پر جب تقلید اور اجتہاد کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کی بحث پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اجتہاد کیا ہے، مجتہد کون ہوتا ہے، اجتہاد کی کتنی قسمیں ہیں، مجتہد کی کتنی قسم، اس پہ بات ہوتی ہے. کہیں پر 2 قسم، کہیں 3 قسم، کہیں 5 قسمیں مجتہد کی بیان کی، لیکن اس کو ہم تقسیم کریں تو بنیادی طور پر یہ 3 قسموں میں ہم اس کو منقسم رکھ سکتے ہیں مجتہد. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے، جب ہم مجتہد کی قسموں کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف دین اسلام یا اسلام کے ذیلی مکاتب کی ضمن میں نہیں ہے، یہ کسی بھی دنیا کے اندر جتنے بھی نظریہ حیات پائے جاتے ہیں، جتنے نظام پائے جاتے ہیں، کہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، فلسفے کے جتنے مکاتب پائے جاتے ہیں، سائنس، یعنی جو بھی علم کا شعبہ ہے اس کے اندر یہی چیز ہوگی. یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں مجتہد مطلق. ٹھیک ہے، یعنی اسی کا دوسرا نام ہے مجتہد فی الشرع بھی کہتے ہیں اس کو. مجتہد مطلق کا مطلب آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ انسان جس کے اندر اتنی علمی صلاحیت ہے، وہ اتنے فکری طور پر بلند ہے، اتنے وہ تحقیق کے خاردار وادیوں میں وہ اس حد تک اس نے ٹائم گزارا ہے کہ اب وہ فہم دین کے خود اصول وضع کرتا ہے اور ان اصولوں کی روشنی میں وہ فروعات کا استنباط کرتا ہے. یہ ہے مجتہد مطلق. اب اس قسم کے جو غیر معمولی لوگ ہیں یہ ہر زمانے میں آٹے میں نمک کے برابر پیدا ہوتے ہیں. یہ صرف اسلام کے اندر جو فقہ کے یا کلام کے میدان میں یا باقی تفسیر کے میدان میں صرف ان میں نہیں ہے، بلکہ آپ سائنس کے میدان میں بھی دیکھیں تو مجتہدین مطلق کی تعداد ہمیشہ کم ہوگی. آج بھی آپ دنیا میں، چلو پاکستان میں آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی ہے. آپ اپنے ذہن میں بتائیے اس وقت آپ کس کو سائنسدان مانتے ہیں؟ دیکھیں سائنس کا طالب علم ہونا الگ ہے، سائنس کا استاد ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے. یعنی آپ اسکول کے اندر، کالج میں یا یونیورسٹی کے سطح پر پی ایچ ڈی اسکالرز کو آپ سائنس کے مضامین پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، بایو پڑھاتے ہیں، کوئی بھی مضمون آپ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سائنسدان نہیں کہلائیں گے، آپ سائنس کے استاد ہوں گے، آپ سائنس کے طالب علم ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو آئنسٹائن نہیں کہا جائے گا، آپ کو نیوٹن نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یا آپ کو اس طرح کا کوئی شخص نہیں کہا جائے گا، نہ آپ کا دعویٰ ہوگا کہ میں سائنسدان ہوں اس مفہوم میں. طالب علم ہونے کے مفہوم میں آپ اپنے آپ کو کہیں، استاد ہونے کے مفہوم میں کہیں، لیکن سائنس کے میدان میں مجتہد مطلق ہونے کا مفہوم میں آپ مجھے بتا دیں آپ کے ملک میں اس وقت کون ہے. یہ دے کر آپ کی پوری تاریخ میں ایک شخص کا نام آتا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو نوبل انعام بھی ملا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ صرف مذہب کے میدان میں نہیں ہے، تمام میدانوں میں ہے ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے. ٹھیک، اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں، یعنی اب جب ہم اس کو مذہب کے دائرے میں بات کریں، فقہ کے دائرے میں بات کریں، تو مجتہد مطلق سے مراد وہ مفکر یا وہ فقیہ ہوتا ہے جس نے فہم دین کے اپنے اصول وضع کیے اور ان اصولوں کی روشنی میں اس نے فہم دین کا کام کیا. اب یہ آپ دیکھیں مسلمانوں میں جو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے، انہوں نے یہ کہا بھائی ہم نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. وہ اس مفہوم میں بند ہے ان کے ہاں کہ اب کوئی شخص مجتہد مطلق نہیں ہوگا. اچھا، نہ ہی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی بندہ پیدا نہیں ہوگا،
ہوگا جب وہ اجتہاد مطلق کے درجے پہ فائز ہوگا یا مجتہد مطلق بنے گا تو اس کا اپنا الگ مسلک بن جائے گا، وہ اہل سنت میں سے رہے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ اہل تشیع کا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں جو ہم مراجی یا مجتہدین یا فقہا کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم جب شیعہ مسلک پہ مستقل گفتگو کریں گے آگے، اثنا عشری خاص طور پر اصولی اخباری کے اختلاف پہ آتے ہوئے، تو وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ہاں بھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی مجتہد مطلق یا زندہ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اضافہ مفتی مات الفتویٰ، مفتی مر گیا تو فتویٰ یہ مر گیا، لیکن جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے کہ آپ اس کو مجتہد مطلق سمجھتے ہیں یا اس کو مجتہد مطلق کہا جائے گا، اس پہ خود اہل تشیع کے اصول فقہ کے ماہرین کے ہاں، علم الاصول کے ماہرین کے ہاں بھی اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا مجتہد مطلق، وہ بندہ جو مجتہد مطلق ہوگا وہ یہ کرے گا۔ دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم مجتہد مطلق منتسب کہتے ہیں یا مجتہد فی المذہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مجتہد مطلق ہوگا وہ بندہ لیکن منتسب ہوگا، کیا مطلب؟ وہ شخص کی علمی قابلیت اتنی ہوگی کہ وہ اپنے اصول اور اپنے اصول وضع کرے اور ان اصولوں کی روشنی میں وہ فروعات کا استنباط کرے، یہ صلاحیت اس میں ہوگی، لیکن وہ کرے گا نہیں، وہ اپنے کسی سابق امام یا اپنے استاد کے اصولوں کی روشنی میں فہم استنباط کرے گا۔ اس صورت میں وہ فروعات میں اپنے امام سے اختلاف کرے گا، اصولوں میں وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے امام ابو یوسف ہے، امام ظفر ہے، امام شافعی کے بعد میں جو بڑے ائمہ آتے ہیں اشعری مسلک کی، سب میں آپ دیکھیں تو مجتہد جو مطلق منتسب جو ہے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو شخص ہوگا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ پھر مقلد محض ہوگا، یعنی وہ بالکل ایک عام آدمی جس کے اندر نہ خود اصول وضع کرنے کی صلاحیت ہے نہ اصول وضع کرنے کی صلاحیت ہے، تو فروعات کا استنباط وہ خود نہیں کر سکتا مصادر شریعہ سے، تو وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید میں آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں مجتہد، اس مقلد میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے ایک خاص سطح تک علم حاصل کیا، مدرسے کے اندر سے فارغ التحصیل، ایک مثال دے رہا ہوں، یا اپنے ذاتی مطالعے سے وہ ماشاءاللہ اس قابل ہو گیا کہ وہ براہ راست نصوص کو پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ جو بالکل اس لائن پہ بھی نہیں، تو یہ دونوں ہی مقلد ہوں گے۔ اب جب سائل صاحب یہ کہیں گے کہ میں امام شافعی کے مسلک کیوں، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ امام نے جو کچھ کہا میں اس کو مانتا ہوں، تو اس کے لیے پھر یا تو ان کو مجتہد منتسب ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، مجتہد فی المذہب ہونا پڑے گا کہ بھئی میں اس مسلک میں رہتے ہوئے میں مجتہد ہوں، میں امام صاحب سے اختلاف کرتا ہوں۔ خیر، ایک تو یہاں تک ہم نے جو بات کی کہ انہوں نے جو اپنا مسلک بتایا یا وہ اپنے آپ کو کس فقہی مسلک سے سمجھتے ہیں، یہاں تک ہم نے یہ بات کی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ان کے کچھ ایسے افکار کے اوپر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی فکری طور پر وہ افکار کہاں پر پائے جاتے ہیں، اور جب اس قسم کی بات کوئی شخص کرے گا تو اس شخص کی فکری اور علمی جڑیں، بنیادیں کہاں پر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ذرا یہ بار بار کھانسی کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر میں آپ کو ان کی باقی 2-4 کلپ سناؤں۔ اب یہ گزشتہ دنوں سماعت پہ جو ان کے مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے 1-2 بات کی، پہلے سن لیجئے پھر اس سے ہم تبصرہ کریں گے۔ ادھر آپ ناظم اور مسئلے پہ لکھے آگے اسلام نے سکھایا ہمیں، اس لیے قرآن نے فرمایا کہ پکڑانا، ہر بندہ دیکھے پورے کمرے میں جس کو اپنی مرضی کی چیز ملے گی اٹھا کے لے لے، آپ کچھ لے لیں گے، وہ کچھ لے لیں گے، میں کچھ لے لوں گا، بندہ وہی چیز لیتا ہے کہ جو سمجھتا ہے اس کے بس یا اس کے اوقات میں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے خود مدرسے میں کہا ہم سے نماز جنازہ پڑھائیں گے، بس اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے ٹیک کرے گا اپنی دنیا کو، دین کو جنازے میں ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اصل کی نماز کھڑی کرنے کا مطلب ہے دین کو پوری دنیا کو ٹیک اوور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، آپ نے کہا نہیں ہم نے جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ اصل میں فلسفے میں نقب لگی ہوئی ہے، اور یہ ابھی بھی نہیں لگی ہوئی ہے پاکستان میں۔ میں بتاتا ہوں کہ علماء کرام نے لگائی ہے، مگر یہ اصل میں 1200 سال سے لگی ہوئی ہے، اور آپ کئی فلسفے میں آپ کو لاک کر دیا گیا کہ اس اشعار سے باہر نہیں آؤ گے، اگر اسلام کا نام لوگے تو تابع رہو گے، اس کے تابع رہو گے جو بھی ظالم جابر آپ نے پڑھائے گا۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا سوچیں، تاریخ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسینی فلسفے کے خلاف ہے موقف کہ یہاں پہ جو بھی رواج نہیں تھا جب اس کی اتباع کریں، اور وہ جو اجازتیں دیں ہم اس کو نہیں، ان کی اجازتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، مدرسے کا کام ہے 3 چیزیں، آپ نے شروع آپ نے کیا تھا، مدرسے کا کام 3 چیزیں نہیں، مدرسے کا کام ایک چیز ہے، یہ پوری دنیا میں اسلام نافذ ہے، مدرسے کا کام ہے ایک چیز۔ اب یہاں پر دیکھیں ساحل صاحب نے 2 باتیں کی، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اچھا وہ مفتی صاحب نے غلطی سے بات کر دی تھی کہ
अच्छा, ये लोग बार बार साहिल साहब और इस टाइप लोग कहते हैं उलमा मस्जिद तक महदूद हो गए, मौलवी मस्जिद तक, इनका काम तो दुनिया की सियादत और क़यादत करना था इस्लाम का, फलाना। तो उसका जवाब मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने ये दिया था कि भाई हमें मुआशरे ने हम पे 2-3 जिम्मेदारियां आई थी, हम उसको बहुत खूबिया सरंजाम दे रहे, और आप हम मदरसों पे, हमारे उलमा पे तनकीद करते हैं। अच्छा, आपने और भी लोगों को सुना, कहते भाई मौलवी देखो दुनिया चांद पे पहुंच गई मौलवी इस पे। तो बाबा, मौलवी का काम यही है, दीन से मुताल्लिक़ मसाइल, उससे मुताल्लिक़ इदारे बनाना, और इस पे मौलवी सबसे कामयाब है। ठीक है, हमें उससे, मौलवी से जितनी मोहब्बत है, नफरत, वो अपनी जगह। यही बात हम करते थे हमारे लिबरल्स से, ठीक है ना। वो हर बंदा मुंह उठा के जी मौलवी भाई, तो भाई मौलवी ने जिस बात को सही समझा है उसके ऊपर वो अपना तन मन धन लगा रहा है, दिन रात लगा हुआ है वो, ठीक है। इदारे बना रहा है, मस्जिदें बना रहा है, जो भी है। एक तो ये बात जहन में रखिएगा, जिसका काम उसी को साजे। दूसरा जो है भाई, आप कह रहे हैं ना दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तो जो आपने साइंस के मद में जो करोड़ों रुपया आप लोग फंड लेते हैं सरकार से, कितने लोग आपने चांद पे पहुंचाए, ठीक है, कितने आपके यहाँ साइंसदान पैदा हुए। इसी तरह बाकी शोबा है जिंदगी। ये जो बात करता नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो यही बात हमारे मोहतरम अदील साहब ने यहाँ पर की, एक तो अदीम साहब ने, अदील कह रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने ये कही, और ये बात ये बार बार कहते हैं कई इनकी गुफ्तगू में, उसमें एक नुक्ता मरकजी जो है वो यही है कि इस्लाम आया था गालिब होने के लिए, इस्लाम आया था हाकिमियत के लिए, इस्लाम आया था फातिह बनने के लिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को टेक ओवर करो, पूरी दुनिया पे फातिह हो जाओ। ये वो बात है जिसको हम कहते हैं ये पॉलिटिकल इस्लाम, ठीक है। अभी मैं इससे बात करता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने की कि भाई हमें ये बताया गया पिछले 12 साल से, और ये मैं एक और क्लिप से भी आपको दोबारा सुनाऊंगा, वो जरा तफसील से बात होगी कि जो हाकिम आपका जो भी हो, जिस तरह भी आप उसको कबूल करना है, उसको बर्दाश्त करना है। तो ये 2 पॉइंट्स इन्होंने बात की। ये जो दूसरी बात है, इसको हम फिक्र के अंदर जब पढ़ते हैं, इसको हम खुरूज अलल हाकिम की बहस में पढ़ते हैं। यानी हाकिम जो आपका हुक्मरान है, वो अगर जालिम और फासिक हो जाए, वो कुफ्र का इर्तिकाब करे, तो उसको माजूल किस तरह किया जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात, पहली बात जो इन्होंने फरमाई, और उसके लिए उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ दिया कि लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्ली, ठीक है। अब ये जो बात है कि वो दीन को गालिब करे तमाम अदियान पर, या पूरे के पूरे दीन पर, ये जो आयत है, हम इसको आयत इजहार दीन कहते हैं। इसको हमारे साहिल साहब ने, ये तो अब चूंकि आज के हैं, तो यही आयत, इससे इस्तिदलाल सबसे पहले करते हुए सैयद अबुल आला मौदूदी मरहूम ने, सैयद कुतुब साहब मरहूम ने, इसी तरह हमारे जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम ने, अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब ने, और इस तरह के जितने भी मुफक्किरीन हैं जो इस्लाम की सियासी बालादस्ती को ही सब कुछ समझते हैं। यानी इनके ख्याल में इस्लाम आया है बतौर एक सियासी इनकलाबी निजाम के, और सियासी इनकलाबी निजाम का मतलब यह है कि आपकी जो लड़ाई है वो निजामों से है। यानी आपकी जो जंग है, आपका जो झगड़ा है, आपकी जो लड़ाई है, वो दीगर अकायद और मजाहिब से ज्यादा किससे है? वो ये कहते हैं कि आपकी लड़ाई निजामों से है। अच्छा भाई, क्या? एक तो ये बात। दूसरा, इन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि इस्लाम को बतौर निजाम बाकी तमाम निजामों पर, यानी मजाहिब तो है ही, उसके अंदर निजामों पर गालिब करना, ये बंदे मोमिन से मतलूब है, बंदे मोमिन की जिंदगी का मकसद है, जिंदगी का ये मिशन है कि वो ये काम कर गुजरे। अगर नहीं करता, इसका मतलब कोई मतलूब, मकसूद और जो उसका की जिंदगी का जो फरीजा था, जिंदगी का जो सबसे बड़ा नस्बुल ऐन था, मकसद हयात था, उससे वो उसको हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये मैंने बात बताई कि किन किन लोगों के यहाँ। अब इसके लिए इस्तिदलाल ये हजरात जिन आयात से करते हैं, अब चूंकि बहुत 2 और आयतें भी है, वो हम जब पॉलिटिकल इस्लाम और उसकी बुनियादों पर हम इंशाल्लाह तफसील से पहले भी हमने कुछ गुफ्तगू की हुई है, लेकिन इस पर हम मुफस्सल बात करेंगे, तो वहां पर हम उन तमाम दलाइल पे बात करेंगे। यहाँ उन्होंने चूंकि एक आयत का एक टुकड़ा पेश किया है साहिल साहब ने, वो है लियुज़हिरहु अलद दीन। अब ये जो आयत है, आयत के टुकड़ा है, ये आयत कुरान मजीद में 3 मकामात पर है, ठीक है। सूरह तौबा आयत नंबर 33 में है, और सूरत नंबर 48 उसकी आयत नंबर 28, और सूरत नंबर 61 की आयत नंबर 9 सूरह सफ, ठीक है। इन 3 मकामात पर है एक आयत। वो आयत क्या है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, ठीक है। अब इसका तर्जुमा सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब, वो इन्होंने तर्जुमा किया है, वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा, ताकि उस अब दीन
لیظہرہ کی جو ضمیر ہے اس کو انہوں نے بریکٹ میں دیا دین، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے سورہ الفتح میں جو آیت نمبر 28 ہے، سورت نمبر 48، اس کا ترجمہ ہی کیا ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔ اس میں یہ آیت کے آخر میں پہلے والے میں روکر مشرکون اس میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور تیسری جو آیت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جو سورہ توبہ میں ہے، اور سورہ صف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ جالندری صاحب نے کیا ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ ایک ترجمہ میں یہاں پر کرتا ہوں علامہ سید علی نقی النقوی صاحب کی ترجمے سے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین کے مقابلے میں غالب کر کے رہے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس باقی دو تینوں جگہوں پر دونوں آیتیں ہیں، مفہوم آپ کو سمجھ میں آگی۔ میں نے ترجمہ ایک اہل سنت مترجم سے اور ایک شیعہ مترجم سے کیا تاکہ یہ آپ کے ذہن میں یہ ترجمہ سامنے رکھ کر جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، اب اس آیت سے جو بظاہر مفہوم نکلتا ہے، اس ترجمے سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ تو تمام دینوں پر غالب کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دین آپ بطور مذہب کے معنی میں لے، اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے جو دین اور مذہب کو فرق کرتے لوگ، یہ آپ اس کو نظام کے معنی میں کریں تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی پیغمبر کو خدا نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین کو جس کو لے کر آئے اس کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس آیت میں کیا ہے کہ رسول کو بھیجا تاکہ وہ رسول یہ کام کرے، یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک، اختلاف ہے لیکن ایک جزوی اختلاف ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن جب اس آیت کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے، تو کیا اس صورت میں جب آپ اپنے مذہب کو بطور مذہب یا اپنے دین اور مذہب کو بطور نظام دنیا کے تمام مذاہب پر، دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کرنے کے لیے نکلیں گے تو لا محالہ ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگیں ہوں گی اور یہ ایک سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب کیا اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ ہر بندہ مومن اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کیا اس بات کی آیت کا یہی مفہوم ہے جو ساحل صاحب اور اس نوع کے دوسرے لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اسلام تو آیا ہی تمام نظاموں کو شکست دینے کے لیے، اسلام تو آیا ہی اس لیے کہ اس کو بطور نظام قائم اور غالب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو اس آیت سے یہ مفہوم اخذ کرنے والے پہلے عظیم مفکر جنہوں نے پوری دنیا فکر کو مذہبی لحاظ سے جنہوں نے متاثر کیا، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم سب سے پہلے ان سے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس آیت کو مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے تفسیر میں، اس آیت کے ضمن میں نہیں، ایک اور آیت کے ضمن میں، لیکن انہوں نے اس آیت کو پیش کر کے وہ چونکہ بہت لمبا ہے تو اس کی چیدہ نکات میں بتاتا ہوں۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں وہ جو کیا نام ہے سورت جو ہے سورہ زمر آیت نمبر 29، ٹھیک ہے، اس آیت کی تفسیر میں مودودی صاحب نے اس آیت کا حوالہ دے کر لکھا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے سورہ زمر کی کہ خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتا۔ اب اس آیت میں توحید اور شرک کو ایک تمثیل سے بیان کیا کہ بھئی ایک شخص ہے، آپ اس شخص کی مثال اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اس میں اس کے ایک شخص ہے جو کئی مالکوں کا غلام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے، تو کیا دونوں برابر؟ یہ ایک توحید اور شرک کی تمثیل ہے۔ اب چونکہ اس طرح کے جو حضرات ہیں جو پولیٹیکل اسلام والے ہیں، یہ توحید اور شرک والی تمام آیتوں کی تعبیر بھی اسی تناظر میں کرتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ خدا کی سیاسی حکمیت قائم کی جائے، اور شرک یہ ہے کہ غیر خدائی نظام ہو، طاغوتی نظام ہو، شیطانی نظام ہو، غیر اسلام نظام ہو۔ سید ابو العلا مودودی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں جو ایک حاشیہ لکھا ہے اس میں سے پوائنٹس یہ ہے۔ نمبر 1، اس آیت میں اللہ نے شرک اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پر اس کے اثرات کو بیان کیا ہے۔ بہت سے کج خلق اور باہم متنازع آقاؤں کی تمثیل پتھر کے بتوں پر درست نہیں آتی، یہ بہت پوائنٹ ہے سیاسی اسلام والوں کا کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اسی پہ ہمارے ہاں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی ہے جس کا ہم نے اپنی
اب آنے والی کتاب میں تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو جدید سیاسی اسلامی مفکرین ہے، انقلابی مفکرین ہے، انہوں نے شرک کی ساری آیتوں کو یہ بتانے کے لیے آج کے دور میں پتھر کے بتوں کی کیا وہ ہے کہ اس پہ اتنی بات کی جائے، تو لہٰذا ان سب آیتوں سے مراد سیاسی حاکمیت والے۔ تو مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ بہت سے کج خلق اور باہم متنازع آقاؤں کی تمثیل پتھر کے بتوں پر درست نہیں آتی۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو مودودی صاحب حاشیہ لکھ رہے ہیں یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 29۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہے ترجمہ والا تو آپ کھول کے پہلے آیت کو سامنے رکھیے، سورہ زمر آیت نمبر 29، ٹھیک ہے؟ اس کی تفسیر میں مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ نمبر 2، اس کا تو لکھتے ہیں کہ توحید کا مسلک اختیار کر کے انسان اس تنگی سے نکل سکتا ہے۔ نمبر 4، توحید کی 2 شکلیں ہیں، انفرادی حیثیت سے خدا کا بندہ بننا، نمبر 2 اجتماعی حیثیت میں توحید اختیار کرنا۔ آگے لکھتے ہیں اجتماعی شکل میں توحید کو ماننے کا مطلب خدا کی سیاسی حاکمیت کا ماننا ہے۔ اسلام کا مقصود دوسری صورت پیدا کرنا ہے، کون سی؟ کہ یہ کہ خدا کی سیاسی حاکمیت کو ماننا اور اس کو قائم کرنا۔ تمام انبیاء کی کوششوں کا مدعا یہی ہے۔ جو شخص قرآن و سنت سے بے بہرا ہوگا وہ اس کو انبیاء کی سعی و جہد کا مقصود نہیں مانے گا۔ ایسا شخص یہ بھی نہیں مانے گا کہ انبیاء کا مقصد دین کو نافذ اور قائم کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اسی کے لیے آئے ہیں، بندہ مومن کا بھی زندگی کا مقصد یہ ہے، توحید بھی یہی ہے، کیا؟ کہ خدا کی سیاسی حاکمیت قائم کی جائے۔ اب اس کے بعد مودودی صاحب نے اس کے لیے اصطلاحات استعمال کی، حکمت الہیہ، اللہ کی حکومت، اسلامی نظام، فلانا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب اسی کو کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اور مومن کی زندگی کا مقصد نصب العین ہے۔ اس بات کو مودودی صاحب نے ایک اور جگہ تحریر کی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ حال میں اسٹیٹ کے معنی ہے۔ لوگوں کا کسی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا، یہ اسٹیٹ ہے، یہی دین کا مفہوم بھی ہے۔ پس در حقیقت اللہ کا رسول اپنے بھیجنے والے کی طرف سے ایک ایسے اسٹیٹ کا نظام لے کر آئے ہے جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ انسان پر انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام، بلکہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کے لیے ہے۔ آگے لکھتے ہیں پھر رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بتایا ہے، اب یہ وہ آیت جو آیت اظہار دین، پھر رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس نظام اطاعت یعنی دین اور قانون حیات یعنی الہدا کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے۔ یہ رسول کا مشن ہے اور رسول اس مشن کو پورا کرنے پر مامور ہے، خواہ شرک کرنے والے اس پر کتنی ہی ناک بھوں چڑھائے۔ شرک کرنے والے کون ہے؟ وہ سب لوگ جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسری مستقل بالذات یعنی خدا کی اطاعت سے آزاد اطاعتیں شریک کرتے ہیں، اور جو لوگ شرک کی ان مختلف صورتوں میں مبتلا ہے ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ اپنی فطری اطاعت کی طرح اپنی اختیاری اطاعت و بندگی کو بھی بالکل اللہ کے لیے خالص کرے۔ یہ ہے اسلامی نصب العین، اور اس نصب العین کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے راہ راست وہی ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کی۔ آگے لکھا ہے اس کا تیسرا جز یہ ہے کہ براہ راست غیر الہی نظام اطاعت پر حملہ کیا جائے۔ تمام کوششوں کا مقصود صرف اس ایک بات کو بنایا جائے کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو، اور اس کے سوا کسی دوسری چیز کو مقصود بنا کر اس کے پیچھے قوتیں ضائع نہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس مضمون میں 2 جگہ حاشیے میں مولانا نے ان لوگوں کے نظریے پر تنقید کی ہے جو نبی کے مقصد بعثت میں حکمت کے قیام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ مولانا مرحوم نے تینوں آیات کی تفسیر میں کسی سابقہ مفسر کا رائے کا ذکر تک نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا جیسے یہی مقصود خدا ہے اور جب سے قرآن نازل ہوا اس آیت کا یہی مفہوم ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم صاحب نے اس آیت پر تفصیلی بحث کی ہے، اور انہوں نے سورہ صف کی آیت کو کے تحت اپنے بحث کی بنیاد سورہ صف کی آیت کو بنایا، اور اس پہ عنوان کیا رکھا ہے؟ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی غایت قصوی اظہار دین حق، یہ ٹائٹل ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے کہ دین کی اقامت اور اس کا غلبہ نبی اکرم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سورہ صف کی مرکزی آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس ضمن میں اگر کسی کو اشتباہ ہے اور نیک نیتی کے ساتھ اشتباہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں تو عذر پیش کر سکے گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پھر قرآن مجید اور اس کے فہم سے اسے کوئی حصہ حاصل نہیں۔ دین کو دنیا میں ایک عملی اور ایک زندہ نظام کی حیثیت سے قائم اور برپا کرنا بعثت محمدی کا بنیادی مقصد ہے۔
اچھا، اسی کے لیے محنت، اسی کے لیے جدوجہد، اسی کے لیے کوشش، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی میں مال اور جان کھپانا بندہ مومن کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، آگے بھی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے جو کافی ہے وہ یہی ہے، کیا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور رسول کی مقصد بنیادی بعثت کے مقصد کے ہونے کے ناطے مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے قدیم مفسرین کے ہاں، ٹھیک ہے؟ کیا دیکھیں اس میں یہ بات آپ کا مکتبہ فکر، مسلک، نقطہ نظر جو بھی ہے وہ میں نہیں، آپ خود اس حوالے سے معلوم، یعنی آپ اس کو پیمانہ بنا کر اس پہ اپنی رائے بنا سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی رائے ہوگی کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اس آیت کو اس بندے نے یوں سمجھا ہے جبکہ مفسرین نے ایسا سمجھا ہے، تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب یہ قرآن ایک مرتبہ سمجھ لے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کتاب ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، 1445 سال کی اس کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے؟ اس 1445 سال میں اس کتاب کے فہم کی بھی ایک تاریخ ہے، یعنی نزول سے لے کر لمحہ موجود ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں، لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا کے ہر خطے سے لوگوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی اور ہر زمانے میں لکھی۔ اس لیے اگر آپ کسی آیت میں ایک کوئی ایسا مفہوم پیش کرنا چاہتے ہیں جو متقدمین کے ہاں موجود نہیں ہے، تو آپ کے لیے لازمی تقاضا دیانتداری کا یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ بھئی اس آیت کی تفسیر ہمارے بڑے مفسرین نے یہ کی ہے، اور میں ان تمام مفسرین سے اختلاف کرتے ہوئے یہ رائے دے رہا ہوں، اور آیت کا صحیح مفہوم یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو یہ بالکل حق بھی حاصل، آپ کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ پھر آپ یہ کریں کہ ان کی غلطی کو واضح بھی کریں، یعنی اس 14 سال میں لوگوں نے اس آیت کو یوں سمجھا ہے، یہ غلط سمجھا گیا، بھئی کیوں غلط ہے؟ اس وجہ سے غلط ہے، ٹھیک ہے، ایک وجہ بتائے، دو بتائے، 100 وجوہات بتائیں، پھر آپ اپنا فہم بتائیں۔ تو یہ دیانتداری کا بھی تقاضا ہے، اور آپ کے پڑھنے والوں پر بھی واضح ہوگا یار اس آیت کا یہی ایک مفہوم نہیں ہے جو ساحل صاحب یا سید ابوالعلا مودودی صاحب یا علامہ پرویز صاحب یا ڈاکٹر اسرار صاحب یا کوئی بھی شخص پیش کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ اردو ترجمے یا اردو تفسیروں میں سعید صاحب کی تفسیر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر بہت سنی اور پڑھی جاتی ہے، تو ان تفسیروں میں ایک نقص جو کچھ جگہوں پر خاص طور پر اس قسم کی آیات جہاں پر وہ سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کو ایک بطور انقلابی اور سیاسی نظام پیش کرتے ہیں، وہاں ہمارے ان بڑے مفسرین نے، ان بزرگوں نے یہ التزام نہیں کیا کہ وہ سابقہ مفسرین کے حوالے دے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں تو باقی آیات میں بھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن سعید مودودی صاحب نے جو فقہی آیات اس میں تو التزام کیا ہے، یعنی نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ سے متعلقہ، خاص طور پر جو سورہ نور، سورہ احزاب، اس قسم کی جو مکی مدنی صورتیں ہیں جہاں پر بہت سے آیتوں کے فہم میں یا اس کی جزیات میں اختلاف ہے، تو وہاں پر تو سعید مودودی صاحب نے یہ کیا ہے کہ مفسرین کی آراء انہوں نے وہاں پر دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ انہوں نے یہ التزام نہیں کیا، اور خاص طور پر ان آیات میں، اب یہ سورہ آیت اظہار الدین میں بالکل انہوں نے اشارہ بھی نہیں کیا کہ اس آیت کا کوئی مفہوم اور بھی لیا گیا ہے، انہوں نے یہی بتایا کہ یہ نبی کی زندگی کا مشن کا مقصد تھا، اور ہم امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے، یہی بات انہوں نے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کتاب کی پوری ایک تاریخ ہے تو اس کو آپ سامنے رکھو۔ اب تو بالکل آسان ہے نا، یعنی اب تو چلو مودودی صاحب اور ان کی زندگیوں میں ذرا مشکل تھا، حالانکہ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اب تو بالکل آسان ہے کہ آپ اس آیت کو ڈالیں، کوئی ایک تفسیروں کے اس آیت کے اندر جب وہ آیت آئے گی تو آپ ہر تفسیر کو کھولتے ہو جائے، آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا کہا گیا۔ اس سب کو پیش کرنا میرے جیسے ایک انسان جو براہ راست بنیادی مصادر تک اس کی رسائی نہیں ہے، اس کو زبان نہیں آتی ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ایک کچھ پڑھ کے ایک اپنے دین کا ایک فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے یار یہ آیت ہے، اس کا صرف یہی مطلب نہیں ہے، اس سے صرف یہی مسئلہ اخذ نہیں ہوا، یا اس کا مفہوم یعنی خدا جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے وہ محض یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسرے لوگوں نے یوں بھی سمجھا ہے، اس کا تو بندازات ہے، اس میں سے جس رائے کو، جس جدید مفسر کی رائے کو قبول کریے متقدمین میں سے۔ تو یہاں پر میں کچھ اہل سنت مفسرین اور ایک دو اہل تشیع مفسرین کی آراء دیتا ہوں۔ سب سے پہلے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام طبری رئیس المفسرین ہم ان کو کہتے ہیں، تاریخ پہ بھی ان کی کتاب ہے، تفسیر پہ بھی، پہلی مسلم تاریخ کی مفصل تاریخ اور پہلی مفصل تفسیر ان کی ہے، امام طبری کی تفسیر۔ امام طبری لکھتے ہیں لیظہروا علی الدین کلہ، کی تفسیر میں اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک یہ خروج عیسیٰ کے وقت میں ہوگا، سمجھ رہے، جب تمام مذاہب ایک ہو جائیں گے۔ یہ رائے حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے،
جبکہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے نبی کو تمام ادیان کی شریعتیں سکھا دے گا، یعنی لیظہرہ علی الدین کلہ کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب اور ادیان ہیں ان سب کی شریعتوں کا علم اللہ اپنے نبی کو دے گا، اس کو ظاہر کرے تمام دینوں پر، اس کا مطلب یہ کہتے ہیں، اور آپ کو ان تمام شرائع کا علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ کس کی رائے ہے؟ یہ رائے حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تاکہ ظاہر کر دے اللہ اپنے نبی کو دین کے تمام معاملات پر، تاکہ ظاہر کر دے اللہ اپنے نبی کو دین کے تمام معاملات پر، آپ کو دین کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جائے اور کچھ بھی مخفی نہ رہے۔ مشرکین اور یہودیوں کو یہ بات گراں گزرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں یہ قرب قیامت جو آپ کے ہاں ایک تصور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا، یہ اس دور میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے کے مطابق اس کا مطلب غلبہ کرنے سے یہ ہے۔ ایک اور تفسیر امام احمد بن ابوبکر قرطبی، امام قرطبی کی تفسیر بہت مشہور اور معروف تفسیر ہے ان کی، تفسیر قرطبی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام صدیق کے نزدیک امام مہدی کے خروج کے وقت یہ ہوگا، اس وقت یا تو سب لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا پھر جزیہ ادا کریں گے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جزیرہ عرب کے تمام ادیان پر غلبہ مراد ہے اور یہ کام ہو چکا۔ کیا مطلب؟ یہ صحیح آگے ہم دیکھیں گے۔ ہمارے عہد کے بہت بڑے مفسر محترم امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اسی موقف کے حامل ہے۔ آج کے دور میں زندہ مفسر ڈاکٹر اپنا محترم جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا بھی یہ موقف، اور یہ کس کا ہے؟ امام قرطبی کیا فرما رہے کہ یہ امام مہدی کے دور میں ہوگا، یا پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اس دین کو غالب کرے گا، وہ نبی کس پہ؟ جزیرہ عرب میں موجود ادیان پر، اور یہ کام ہو چکا، ٹھیک۔ اچھا، یہ اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی غزوہ ہند والی وہ حدیث پیش کرتے ہیں نا، تو بابا غزوہ ہند تو ہو گیا نا، سمجھ گئے نا۔ تو لیکن اب چونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے یہ بات اس وقت فرمائی اور پاکستانیوں کو مخاطب کر کے، اے پاکستانیوں تم ہند سے لڑو گے، عجیب باتیں کرتے۔ تغزل ہند جو حدیث ہے بہت مشہور ہے ہمارے، اور یہ مقبول جان ٹائپ، اور مقبول جان اور یہ سارے ایک ہی شجرے نسب کے، وہ اس حدیث کو جی بس غزوہ ہند یا خدا کو مانو، ہو چکا۔ محمد بن قاسم آیا، اسلام ادھر لے آیا، غزوہ ہند ہو چکا، ٹھیک۔ وہ بھائی پیغمبر نے جب یہ بات فرمائی تو سب پاکستان نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ پورا ایک خطہ تھا۔ تو آپ نے اپنے دور کے صحابہ سے کہا ہوگا یا عرب کے لوگوں سے کہا ہوگا، یا آپ نے اپنے اس دور یا اس کے آپ جو بات آنے خلفاء کو کہا ہوگا بھائی یہ لوگ ہند سے لڑیں گے، ہند ہم سب سے، خیر بہرحال۔ تو یہاں پر بھی یہ بات یہ کی کہ بھائی یوزر علی الدین سے مراد جزیرہ عرب کے تمام ادیان، خیر۔ اچھا، پھر سورہ فتح کی آیت کی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں یعنی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا مراد ہے۔ دین اسم بمعنی مصدر ہے، اس میں واحد اور جمع برابر ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے رسول کو تمام ادیان پر غالب کر دے، یعنی ادیان کی شریعتوں پر دلیل کے ذریعے، پھر ہاتھ اور تلوار کے ذریعے۔ اس کے علاوہ صورتیں منسوخ ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے امام قرطبی نے، تاکہ اس کو غالب کر دے کا مطلب ہے کہ دلائل کے ذریعے غالب کرنا، اور غلبے سے مراد قتال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اور غالب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا مذہب نہ رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب اہل ایمان کا باقیوں پر غالب آنا، اور غلبہ کی صورت یہ بھی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہ رہے۔ یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کے وقت ہوگا جب زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں رہے گا۔ اسی طرح امام خازن کی تفسیر ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح کی، وہ لکھتے ہیں تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک لیظہرہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا مطلب ہے تاکہ وہ خدا اس نبی کو تمام مذاہب کی شریعتوں پر دسترس عطا کرے، یہاں تک کہ آپ پر کوئی چیز مخفی نہ رہے۔ جبکہ دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں پر ضمیر ہو کا مرجع دین حق ہے۔ اس صورت میں اس کا مفہوم ہوگا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ عبادت صرف خدا واحد کی جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے، وہ اس طرح کہ اس نے اس دین کو اتنا واضح کر کے بیان کیا ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ اس کو حق جانے گا، اور اس کے مقابلے میں تمام ادیان باطل نظر آئیں گے، اور اللہ نے دین کو شرک اور اہل کتاب اور مکہ والوں کے دین پر غلبہ عطا فرما دیا۔
اللہ کے رسول اہل مکہ پر غالب آئے، یہاں تک کہ انہوں نے خوشی سے یا ناخوشی سے اس دین کو تسلیم کر لیا اور اہل کتاب کو قتل اور قیدی بنایا، یہاں تک کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ جزیہ دینے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ ہے اسلام کے تمام دینوں پر غالب آنے کا مطلب۔ امام خازن کی تفسیر سے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اچھا، ماوردی بصری صاحب کی تفسیر ہے النکت والعیون، بڑی اچھی، اس میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے دور تک جتنے مفسرین کی تفسیری آ رہا ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں ماوردی صاحب ابو الحسن علی بن محمد بن حبیبہ ماوردی بصری، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اس کے بارے میں 6 رائے ہیں۔ نمبر 1، یہ نزول عیسیٰ کے وقت ہوگا جب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں رہے گا، یہ ابو ہریرہ کی رائے ہے۔ نمبر 2، یہ کہ اللہ اپنے نبی کو تمام شریعتوں کا علم عطا کرے گا، یہ ابن عباس کی رائے ہے۔ نمبر 3، اللہ اس دین کے دلائل اور براہین کو غلبہ عطا کرے گا اور اللہ نے یہ کام کر دکھایا ہے، یہ اکثر علماء کی رائے ہے۔ نمبر 4، مشرکین کی خواہشات کے علی رغم اس کو غلبہ عطا کرے گا۔ نمبر 5، اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ کہ قریش 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن اور عراق کی طرف۔ جب یہ قریش والے مسلمان ہو گئے تو ان کے یہ سفر ختم ہو گئے، کیونکہ ان کا دین اب ان لوگوں سے الگ ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے حضور اکرم سے اس کی شکایت کی، جس کے جواب میں آیت نازل ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ ان 2 ملکوں میں اللہ دین کو غلبہ عطا کرے گا، اور یہ ہو گیا۔ ٹھیک۔ نمبر 6، یہاں ظہور سے مراد یعنی یظہرہ سے مراد بالادستی ہے، یعنی دین اسلام تمام ادیان یا اکثر ادیان پر اپنے ماننے والوں کی حیثیت سے بالادست رہے گا۔ ٹھیک۔ انہوں نے پھر ابو الحسن صاحب نے اپنی تفسیر النکت والعیون میں سورہ فتح کی آیت پر کوئی تشریح نوٹ نہیں لکھا، کیونکہ سورہ توبہ میں انہوں نے بات کر لی تھی، اور پھر انہوں نے سورہ صف کی اسی آیت کے اس میں لکھا کہ یہاں غلبے سے مراد کیا ہے۔ اس پر 3 اقوال ہے، تمام مذاہب والوں پر غلبہ، تمام مذاہب پر بالادستی، اور تمام ادیان کے بارے میں اس علم کا حاصل ہو جانا، یعنی ان مذاہب کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یہ ہم نے کچھ جو متقدمین اہل سنت مفسرین کی آراء کے سامنے پیش کی، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اس آیت کا ایک وہ مفہوم نہیں ہے جو سمجھا گیا یا جو بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی ایک سے زائد آراء اس آیت کی شرح میں موجود ہے۔ اب ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اس طرح سے بیٹھ کے لوگوں کو بتانا کہ لیظہرہ علی الدین ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام آئے غلبے کے لیے، اس کو تمام دنیا کے نظاموں پر غالب کرنا ہے، اور یہ غلبہ کس طرح ہوگا وہ سارے پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کی رائے ہم اس پہ بات کریں گے۔ جہاد کی پوری ایک تفسیر یہ کی گئی ہے۔ خیر، اہل تشیع کے 1-2 مفسرین سے ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی ان کے ہاں اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابو علی فضل بن حسن تبریسی، امام تبریسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تاکہ وہ اس دین اسلام کو غالب کر دے تمام ادیان پر دلیل غلبہ کے ساتھ، اور ان پر اس کو بالادستی عطا کرے، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی بھی دین ایسا نہ رہے جو اسلام سے مغلوب نہ ہو، اور کوئی بھی دلیل کے ذریعے اہل اسلام پر غالب نہ آ سکے۔ مسلمان ہی تمام مذہب والوں پر دلیل کے ذریعے غالب رہیں گے، اور جہاں تک مادی غلبہ ہے وہ مسلمانوں کو اہل شرک پر جزوی حاصل ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک مکمل غلبہ نزول عیسیٰ کے دور میں ہوگا، جب آل محمد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس وقت ہر شخص رسالت محمد کا اقرار کر لے گا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ لیظہرہ میں ضمیر ہو کا مرجع رسول اللہ، یعنی اب اس میں سوال ہے لیظہرہ، تاکہ اس کو ظاہر کر دے، تاکہ اس کو غالب کر دے۔ تو یہاں پر کس کو، ہو سے کون مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تو یہ کہ اس سے کتاب مراد ہے اور دین مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے حضور مراد ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع رسول اللہ ہے، یعنی ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے اس میں ضمیر کا مرجع جو ہے چلو دین تھا، لیکن رسول ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ سکھا دے گا، یہاں تک کہ آپ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ایک اور شیعہ مفسر ہے سید میر علی حائری تہرانی، 1270 سے 1353 ہجری۔ ان کی تفسیر میں بھی بہت انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں جہاں تک اسلام کا مادی غلبہ اور بالادستی ہے تو یہ اگرچہ مسلمانوں کو جزوی طور پر حاصل ہوا ہے مگر مکمل بالادستی نہیں ملی ہے۔ مثلا ہندوستان، چین، روم اور تمام کفار کی سرزمین پر یہ غلبہ حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ غلبہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت حاصل ہوگا، جب ہر شخص آپ کی نبوت کا اقرار کرے گا۔ یہ قلبی کا قول ہے۔
کل بھی کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اسلام تمام ادیان پر غالب نہ آ جائے. ٹھیک. اب یہ تفسیر نمونہ سے اور ہمارے تفسیر میزان ان سب کو میں نے حوالے لکھے تھے، لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ بھائی اس آیت کی اس طرح سے تفسیر کی گئی ہے، اس کو ایسا مت پیش کیا کیجئے خدا را. یہ گمراہی، یعنی اس کو ہم گمراہی چلو مجھے نہیں کہنا چاہیے، مطلب آپ اپنے سننے والوں کو یہ غلط فہمی میں مبتلا مت کرے کہ بھئی اس آیت کے یہی ایک مطلب ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اسلام کا نے بطور نظام، بطور انقلابی پروگرام کہ آپ نے اس کو تمام دنیا کے نظاموں پر اس پر غالب کر دینا ہے. اچھا، اب اس غلبے کے لیے کیا صورت ہے؟ یہ میں ذرا دلچسپ ایک بات ہے. ہمارے جو جدید پولیٹیکل اسلام کے جو مفکرین ہیں، ان کے ہاں ایک تو جہاد کی یہ تعبیر کی گئی ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد کسی کا مذہب پر تبدیل کرنا نہیں ہے، دفاعی بھی نہیں ہے، اقدامی ہے. بھائی کیوں ہے؟ تاکہ ظالم اور کو شکست دی جائے اور اسلام بطور نظام تمام نظام پر غالب آ جائے. یہ ہو گیا جہاد کی ایک انقلابی تعبیر جو جدیدیت کے دور میں ہمارے مفسرین یا ہمارے ان جدید مسلم مفکرین نے اس کی تعبیر پیش کی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو غلبہ ہے اسلام کا تمام نظاموں پر، وہ کس سے ہوگا؟ جہاد کے ذریعے ہوگا. ٹی ٹی پی، داعش، القاعدہ، بوکو حرام، یہ جتنی بھی عسکریت پسند تنظیمیں، ان سب کا یہی موقف ہے کہ ہم اسلام کو بطور نظام باقی کفریہ طاغوتی نظام پر غالب کرنے نکلے، اور ہم یہ تلوار کے ذریعے کریں گے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ ہے. یہ بات سید ابو الاعلی مودودی صاحب بھی مانتے ہیں، یہی بات محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مانتے ہیں، یہی بات آیت اللہ خمینی صاحب بھی مانتے ہیں، جو انقلاب ایران کے بعد جو شیعت کے اندر ایک نئی تعبیر اور ایک نئی تشریح آئی ہے اسلام کی، جدید اسلام کی جو سیاسی تعبیر، اور اس کا جو زور ہے وہ آپ دیکھیں. ہمارے یہاں پر اردو میں اگر آپ اس کی مجسم ایک تفسیر اور تشریح سننا چاہیں گے اور ایک باقاعدہ اس کے ایک پروجیکٹ کو مکمل دیکھنا چاہیں گے، تو آپ ہمارے سید جواد نقوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنیں. ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کلیئر دو ٹوک واضح کر کے جو شخص اس چیز کو بیان کرتے ہیں خمینی صاحب کی فکر کو، وہ ہمارے جواد نقوی صاحب مرحوم حفظ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ان کو زندگی دے. خیر، تو کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جہاد کے ذریعے. ٹھیک. اچھا، اب چونکہ جو دنیا اس وقت ہم جس میں رہتے ہیں، اس میں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک تنظیم یا مسلح تحریک اٹھ کے یہ کام کرے، تو اس سے پھر ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے اس میں ایک اجتہاد کا دروازہ وہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے دور میں چونکہ اب ہم اگر نکلیں گے تو ریاست سے ہم نہیں ٹکرا سکتے، یہ تو ان کے پاس جو جس قسم کے اسلحہ، بم، پولیس، رینجرز، فوج ہے، تو کیسے آپ ٹکرائیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس کا پھر طریقہ ہم یہ کریں گے، جو عدلیہ آزادی کی جو تحریک تھی اس دور میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی، وہ کیا ہے کہ پرامن دھرنے اور احتجاج، یعنی آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، سب ملک کو جام کریں گے اور کہیں گے بھائی اسلام لاؤ، نافذ کرو یا ہمیں نافذ کرنے دو، ورنہ ہم نہیں ہٹتے. وہ کہہ رہی ہے. اب اس میں بھائی اب ریاست آپ کو مارے تو کہتا ہم پھر عدم تشدد، یعنی ہم مار کھائیں گے، قتل ہوں گے، خون دے دیں گے، جانے دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ پھر ایک متبادل دیا گیا، جو پہلے انہوں نے کہا کہ جہاد کا مقصد ہے اسلام کو بطور نظام باقی نظام پر غالب کرنا. تیسرا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ ہے ہمارے حزب التحریر والوں کا. حزب التحریر والے، اور مجھے یہ کبھی کبھار ان کے کچھ جگہوں پر کلپ سن کے بھی مجھے اندازہ ہوا، یہ ہمارے عدیل با صاحب کا، عدیم صاحب کا، ساحل صاحب کا، یعنی ایک تو یہ پرویز مودودی اور قطب اور یہ جو پولیٹیکل اسلام والی فکر، ایک تو یہ اس سے اپنی غذا لیتے ہیں، یہ آپ کے حوریہ مقبول جان صاحب بھی یہ کرتے رہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو یہ لوگ بات ان کا مجھے لگتا ہے وہ کیا ہے کہ حزب التحریر کا موقف یہ ہے کہ اب ہم مسلح جد و جہد سے تو یہ مقصود حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک. الیکشن کے ذریعے وہ تو بالکل حرام بھی اور وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ان کا یہ ہے نصرت. وہ نصرت کا تصور ان کا یہ ہے کہ آپ جو ریاستیں ہیں مسلم خاص طور پر، ان کی فوج میں، یعنی جو سب سے طاقتور ادارہ ہے وہ فوج کا ادارہ ہے، فوج میں آپ نقب لگائیں، وہاں پر اپنے حامی پیدا کرے، وہاں پر آپ کی آواز پر لبے کہنے والے، یعنی ذہن سازی فوج میں جا کے کرے، پولیس فورسز میں جا کے کرے، ریاست کے ان اداروں میں جا کے، بیوروکریسی میں جا کے لوگوں کی ذہن سازی کرے، ان کو تبدیل کرے اور ان کے ذریعے ریاست پہ قبضہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح ڈکٹیٹر کرتا ہے، یا آپ کے ہاں 4 لعین گزرے ہیں نا، ضیاء لعین، ایوب لعین، یحییٰ لعین. ٹھیک ہے نا. یہ قوم کے جو اجتماعی اس کو رون کر یہ لوگ طاقت اور بوٹ کے ذریعے آپ پہ مسلط ہونے والے یہ ہے
فرعونیت ہے یہ سارے، ٹھیک ہے، فرعون ہم ان کو کہیں گے کم سے کم الفاظ میں، یہ وہ فقہی اور کلامی مفہوم میں نہیں، یعنی وہ جو ان کا انداز حکمرانی تھا، جبر کا جو ایک زور زبردستی آپ پہ مسلط ہوتے رہے، تو یہ تو کہنے کا تو ہے کہ یہ ہو گیا حزب تحریر والوں کا۔ یہ ابھی تک ہمارے پاس یہ 3 یا 4 طریقے ہیں اسلامی انقلاب کے۔ ایک جو طریقہ جس کو جماعت اسلامی نے اپنایا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی جمعیت علماء اسلام نے اپنایا ہوا ہے، مصر کے اندر جب یہ مرسی صاحب جب یہ صدر بنے انہوں نے اس کو اپنایا، ٹھیک ہے، ڈیونس وغیرہ باقی دنیا کے ملکوں میں بھی اس کو وہ ہے کہ بھئی ہم اسلامی نظام کو ہم بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو ہم لائیں گے پرامن جمہوری جد جہد کے ذریعے، ووٹ اور الیکشن کے ذریعے۔ ساحل صاحب کی آپ کئی گفتگو سنیں، اس کے بھی بالکل خلاف ہے۔ جو پولیٹیکل اسلام کے جو مسلح تحریکیں ہیں، اس بنیاد پہ جو اسلام کو لانے، اسلامی نظام کو لانے کے لیے جو مسلح جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جمہوریت فی نفسی ہی کفر ہے، الیکشن یہ سارے کچھ یہ ڈھکوسلا ہے، اس کے ذریعے اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو یہ کہ یہ خود فی نفسی کفر اور غلط ہے، پھر آپ اس کفر اور غلط کے ذریعے صحیح چیز لائیں گے، یہ ناجائز ہے۔ پھر چلو ہم مان لیتے ہیں جی اس کے ذریعے کہ 70 سال سے تو آپ لائے نہیں۔ ٹی ٹی پی کا سب سے زیادہ اس وقت اصرار یہ بھی ہے کہ بھئی دیکھو افغانستان میں آپ دیکھو انہوں نے 15-20 سال پہلے بھی انہوں نے جہاد کے ذریعے وہاں پر اسلامی حکومت قائم کی، اور اب بھی جو طالبان آئے ہیں، سقوط کابل ہوا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، یعنی ایک اسلامی انقلاب جو ادھر افغانستان میں برپا ہوا، اس سے ہم بات کریں گے کبھی۔ تو ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جہاد کے ذریعے ہوا، الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ پورا مفہوم، یہ پورا شجر نسب جو ان کا، جب یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام سیاست کا نام ہے، اسلام نظام کا نام ہے، اسلام کو نظام کے طور پر غالب کرنا ہے۔ آگے ہم ایک دو اور پوائنٹس پہ بھی یہ دوبارہ ہم اس کے کسی اور پہلو میں بات کریں گے۔ یہاں پر چونکہ ہمارے ساحل صاحب نے آیت اظہار دین کا ٹکڑا پیش کیا تھا، تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اس کو مفصل طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے، اور بہت سارے متقدمین مفسرین اور ہمارے جدید مفسرین، ان سب کی میں نے آج کے دور کے جو مفسرین جو اپنا رشتہ متقدمین سے جوڑے رکھتے ہیں، میں نے ان سب کا بھی یہاں پر حوالے لکھے تھے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسلام اس لیے آیا تھا غالب کیا جائے فلانا، اور یہ بات کہاں سے آ رہی ہے اور استدلال کیا ہے، اور اس استدلال پہ 14 سال میں جو آپ کے یہاں تاریخ ہے دین فہمی کی، اس میں کیا ہے۔ اسی ویڈیو کلپ میں جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ دوبارہ اگر چاہے تو دوبارہ پیچھے جا کے سن لیجیے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہ سمجھایا گیا، اور یہ پچھلے 12 سال سے ہوا اور یزید کے بعد سے ہوا، کہ بس آپ نے قبول کرنا ہے، جو بھی حکمران آئے، جو بادشاہ ہے، جو آپ کے اوپر اقتدار پہ آگے، آپ اس کو قبول کرنا ہے۔ اچھا بھائی، اس میں بھی غلط بیانی کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ شروع میں دیکھیں ہمارے ہاں جو مسلم علم کلام اور مسلم جو فقہ ہے مسلمانوں کے پاس، اس کے اندر یہ بحث ہوتی ہے خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا۔ ایک تو یہ، اچھا اب خلیفہ تو منتخب ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی شرائط ہے نا کہ خلیفہ نیک ہو، عادل ہو، فاسق نہ ہو، فلانا نہ ہو، ایک پوری ایک لسٹ ہے، مرد ہو، ٹھیک ہے، قریشی النسل کی بھی شرط ہے، یہ سب شرائط جس میں ہے آپ نے اس کو حکمران بنا دیا۔ اچھا اب ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے عام طور پر، اور یہ رہا بھی ہے، اور یہ جب ایران نے بھی اپنے ہاں اسلامی خلافت کو قائم کر دیا اور خمینی صاحب ان کا خامنہ، تو ان کے یہاں بھی یہ کہ خلیفہ جو بن گیا وہ مرتے دم تک رہے گا بھائی، ٹھیک ہے، وہ نہیں جائے گا۔ اچھا بھائی، یا تو جبریل آ کے اسرائیل آ کے اس کو لے جائے۔ اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ معزول بھی ہوگا۔ اب جو مسلم حاکم ہے وہ کب معزول ہوگا، اس کی 2 صورتیں پیش کی جاتی ہے، یعنی کب وہ اپنی حق حکمرانی کھو دے گا، اس کو حکمران بنایا ہے شورا کے ذریعے، جس کو ہم سب نے تسلیم کر لیا ہوا، ٹھیک ہے، اب وہ شورا میں 2 آدمی ہے، 2 آدمیوں کی کمیٹی ہے، 6 آدمیوں کی کمیٹی ہے، 1 لاکھ آدمیوں کی کمیٹی ہے، 1 کروڑ لوگ اس کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنی جگہ بحث الگ ہے، اس کو کر دیا گیا۔ ہاں تغلب بھی ہے، یعنی ایک شخص اگر زور زبردستی بھی ہو گیا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا بھائی آیا تو یہ غلط طریقے سے، لیکن چونکہ وہ بن گیا تو اب اس کو قبول کریں گے۔ تو اگر وہ تغلب یعنی زور زبردستی وہ حکمران بنا ہے، یا وہ مشاورت و شورا کے ذریعے بنا ہے، اہل حل و عقد نے اس کو بنایا ہے، ان دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اس کی یہ صفات ہے تو وہ مسلمان خلیفہ یا حکمران ہے، ٹھیک۔ اچھا اب اس کو معزول کب کیا جائے گا، اس کو کرسی سے ہٹایا کب جائے گا، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے جب وہ فسق کا ارتکاب کرے، یعنی خلیفہ اگر ظالم اور فاسق ہو جائے تو وہ معزول ہوگا، کیونکہ فاسق عادل کا مخالف ہے،
ٹھیک ہے. اور جب فسق کا ارتکاب کرتا ہے اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے بادشاہ تو وہ حق حکمرانی کھو بیٹھتا ہے. ایک تو یہ. دوسری صورت ہے کفر بواہ کہتا ہے، یعنی کھلا کفر. ظلم اور فسق تو ایک عملی کمزوری میں ہوا، لیکن ایک وہ کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں، میں مذہب کے احکامات کو نہیں مانتا ہوں، میں اسلام کو ہی چھوڑ چکا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں، وہ کفر بواہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یا وہ ضروریات دین کا کھلم کھلا انکار کرتا ہے، وہ ہو گیا کافر. ٹھیک ہے. اب ان دو صورتوں میں اس کو حق حکمرانی اس کی ختم ہو جائے گی. بھائی اب وہ بادشاہ ہے، طاقت اس کے پاس ہے، فوج ہے اس کے پاس پورا، تو اس کو کیسے ہٹائیں گے بابا؟ اب اس کے لیے ہمارے ہاں سوال وہ جو بحث آتی ہے مسئلہ خروج علی الحاکم. یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا بادشاہ جیسا بھی ہو حکمران ہے اس کو قبول کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے فلانا. اور امام حسین نے تو اس کو چیلنج کیا تھا. امام حسین کا پورا ہم نے پورا 20-25 ہم نے اس پہ سیریز میں گفتگو کی ہوئی ہے کہ خود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قیام یا خروج یزید کے خلاف جو ہے اس کا مقصد کیا تھا، اس کی کتنی تعبیرات ہے بابا، وہ ایک نہیں ہے. خیر بہرحال تو اب یہ ساحل صاحب نے جو بات کی اس کو ہم کہتے ہیں خروج علی الحاکم، یعنی حکمران کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، انقلاب کے لیے آپ نکلیں گے. ٹھیک ہے. پرامن طریقے سے تو وہ نہیں ہٹ رہے نا. اب نہیں ہٹ رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر چونکہ کچھ حدیثیں ہیں جس کے اندر یہ کہا کہ بھئی آپ کا حاکم جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، کوئی تن کٹا حبشی بھی ہو تو اس کو بھی مانو. اس طرح کی روایتیں ہیں. لیکن دوسری طرف وہ روایتیں بھی ہیں نا جس کے اندر کہا گیا کہ ایسا شخص حاکم نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے. یعنی پھر امیر معاویہ، حضرت علی کبھی چلو مان لیا گیا، خارجی لوگ تھے وہ ایک ہو گیا، پھر امیر معاویہ آپ کے ہاں حکمران رہے. ٹھیک ہے. امیر معاویہ کے بعد پھر آپ کے یہاں خروج کی تحریکیں اٹھی خاص طور پر. ٹھیک ہے. جنہوں نے خروج کیا، خروج کا مطلب انہوں نے کہا ہم اپنا وہ لے آئیں گے، ہم خود حاکم بنیں گے خلیفہ، اور یہ جو یزید بنا ہے اس کے بعد بھی جو خروج کی تحریکیں یہ لوگ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی سب ناکام ہوئی. ملک کے اندر، معاشرے کے اندر مزید انارکی پھیلی، مزید فساد پھیلا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو. فائدہ اس مفہوم میں آپ یہ کہیں شہادت مل گئی جنت، وہ الگ کیس ہے. یہاں پر بھائی وہ شہادت لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے نہیں نکلا تھا نا، وہ تو اس ظالم اور فاسق حاکم کو ہٹا کر ایک عادل حاکم کے طور پر وہ نکلا تھا کہ ہم عادل ہیں، ہم حکومت کریں گے. کامیابی اس میں ہونی چاہیے. تو جتنے بھی خروج کی تحریکیں ہیں ان کو یہ کامیابی نہیں ملی. یہاں تک کہ خود امام علی مقام کو بھی، ان سے پہلے زبیر کو آپ لے لیں، اس کے بعد آپ توابین کی تحریک اٹھا لے، آپ اس کے اندر باقی بہت ساری تحریکیں. ٹھیک ہے. اس میں پھر فقہا کے ہاں یہ بحث ہوئی کہ بھئی اب کیا کیا جائے. احوان البلیتین کا اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ فاسق ہے، یہ ظالم ہے، اس کو قبول یا گوارا کیا جائے، یا ہم 1 2 4 ہزار 20 ہزار 1 لاکھ پورے معاشرے کے لوگ اٹھ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر تلوار کے ذریعے اس کو ہٹا دیا جائے. تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اس طرح سے کرنے سے تو کامیابی نہیں مل رہی تھی اور مزید خرابی پیدا ہو رہی تھی، عدم استحکام ہو رہا تھا. تو اس لیے یہ ایک موقف اپنا لیا گیا اہل سنت یہاں خاص طور پر کہ بھئی اگر آپ کا حاکم ظالم اور فاسق بھی ہے تو اس کو گوارا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جی اطاعت اس میں بھی بہت بنیادی شرط یہ ہر جگہ موجود رہی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ بنیادی اصول ہے، اس کو تمام فقہاء نے مانا ہے. ٹھیک ہے. کہ کسی حاکم کسی بھی مخلوق کی اطاعت خدا کی معصیت میں نہیں ہے. یعنی وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر اپنے حد وہ فاسق تھا، وہ اپنے عمل کے لحاظ سے وہ ظالم ہوا، لیکن میں اس کے ظلم کی حمایت کرتے ہوئے ظلم میں شریک نہیں ہو سکتا. وہ مجبور کرے گا تو اپنی جان دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا مسئلہ کیا کہ اس کو ہٹانا چاہیے. ہٹانے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، مسلح جدوجہد. اس میں کامیابی کے بالکل امکانات نہیں رہے، جتنی بھی تحریکیں اٹھی سب نے ناکامی کا سامنا کیا. اس لیے فقہاء کہتے ہیں گوارا کر لیا جائے گا اس کو. کب تک؟ جب تک کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہو جس کے اندر کم سے کم نقصان کے ساتھ وہ بندہ اپنی کرسی سے اس کو ہٹا نہ دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اہل تشیع کے ہاں پھر کیا ہے؟ ان کے ہاں 12ویں امام کے غیبت کے بعد چیپٹر ہی کلوز ہے. وہاں اسلامی حکومت دیکھو کہ تو عقلی بھائی سب کچھ ہے، لیکن کیا اسلام کے نام پر حکومت کرنے کا حق ہے؟ ایک لحاظ سے اثنا عشری شیعوں کو یہ موقع بہت خوبصورت تھا کہ مذہب کے نام پر، خدا کے نام پر حکمرانی کا حق معصوم کو حاصل ہے. غیر معصوم کس طرح کرے گا یار؟ پھر کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، عقلی تقاضا ہے، ضرورت ہے معاشرے کی تو حکومت ہونی چاہیے، جس قسم کی بھی ہو، اس میں ظلم نہ ہو، یہ چیزیں ٹھیک ہے.
لیکن خدا کے نام پر نہیں. ٹھیک یہ تھا. اب وہ کون کرے گا؟ آخری امام ظہور کریں گے اس کی بات ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے اچھی جو شکل ہے وہ آپ ہمارے ہاں اسماعیلی نظاریوں کے ہاں ہے. یعنی آغا خان امام ہے آج بھی، وہ جس مفہوم میں امام کا تصور ہے شیعوں کے ہاں. ٹھیک ہے. معصوم اور منصوص ہے وہ. ٹھیک ہے. خدا کی طرف سے ہے اور معصوم بھی ہے، لہٰذا اس کی اطاعت پھر بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر اسلام کے نام پر حکومت قائم کرے امام کا حق ہے. خیر، تو یہ تھا وہ کل. اب یہ جو بار بار کہنا کہ بھئی آپ کو بس صلاح دیا ہے اور آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. کچھ کرنا ہے، آواز اٹھانی ہے، لکھنا ہے، بولنا ہے، ظلم کو گوارا نہیں کرنا ہے. لیکن اس کے لیے کیا آپ تیر اور تلوار لے کر طاقت کے بلبوتے پر اس کو ہٹانے کے لیے نکلیں گے؟ یعنی اس پہ اختلاف ہے. اس کو یہ حضرات اس طرح سے پیش کرتے جیسے کہ بس ہمارے ہاں تو بالکل اس کو ایسا کر دیا گیا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے ہاں اس کو اجماع سمجھ لیا گیا ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا. اس کے پیچھے جو اس کی بیس ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اس سے کامیابی نہیں مل رہی، مزید مفسدہ ہو رہا ہے، معاشرے میں مزید انارکی پھیل رہی ہے، مزید خرابی پیدا ہو، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا. سید ابو العلا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بہت سے جگہوں پر بحث کی. انہوں نے بتایا بھئی یہ خروج ہے، بالکل کرنا ہوگا بھئی، لیکن شرائط وہی ہے نا. ٹھیک ہے. دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں ان کے ہاں بالکل انہوں نے حضرت زید بن علی وغیرہ کی بالکل حمایت کی بھرپور، اور امام اعظم کا اپنا مسلک بھی یہی تھا. اب حنفی جو مسلک اس وقت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ خروج ناجائز ہے. اس مفہوم میں خروج کہ آپ مسلح ہو کر نکلے اور حکمران کو ہٹانے کی کوشش کرے، ناجائز ہونے کی وجہ میں بار بار بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ اس بادشاہ کو کوئی خدائی صنعت ہے، آپ بس اللہ میاں نے اس کو ہم پہ وہ کیے تو ہم تو اللہ نے ہم، یعنی جو شیعوں کا تصور امام ہے کہ اللہ نے اس کو مقرر، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ غلط بات ہے جو پھیلائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ذل اللہ فی الارض آپ نے یہ ٹائٹل دے دیا سب کچھ، لیکن اس کے پیچھے یہ تصور نہیں ہے. تصور کیا ہے کہ چونکہ اس کو ہٹانے کے لیے جو مسلح جدوجہد کی جائے گی اس سے نقصان زیادہ ہوگا، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا. تو ہمارے ساحل صاحب نے یہ بات صرف اس جگہ نہیں، ایک دو اور جگہوں پر بڑے دھڑلے سے اور بڑی تفصیل سے کی ہے کہ بھئی ہمارے کو تو یہ بتا دیا گیا کہ بس آپ نے جو ہے نا قبول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. بھئی اب تو جو دور ہے نا یہ ایک تو قومی ریاستوں کا دور ہے، جمہوریتوں کا دور ہے. اب تو وہ اللہ یعنی جو جس کے لیے انسان صدیوں سے خونریزیاں کرتا ہوا آ رہا تھا، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، ظالم فاسق جابر حکمران کو ہٹانے کا. ٹھیک ہے. جب حضرت کارل مارکس وغیرہ کا جو دور آیا اس میں انہوں نے پورے انقلاب کا پورا ایک پروجیکٹ دیا کہ ہٹاؤ ان کو، تلواروں سے ان کی جو پگڑیاں اچھالی جائیں گی، تخت اچھالے جائیں گے. بالکل ٹھیک، وہ کر دیا. اب انسان نے یہ سمجھ لیا بھائی یہ تو بہت خون خرابے سے یہ کام ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی پرامن تبدیلی کا ذریعہ، تو اس کے لیے انہوں نے ووٹ پرچی. ٹھیک ہے. تو اچھا تھا نا، آپ اس کو اسلامی کر دیں، آپ اپنے اسلام کا نظام لے آئے. جیسا بھی انقلاب کے بعد جو کچھ حشر کیا ہمارے ادھر علماء نے وہ تو ہے، لیکن اب چونکہ جو ایران کے اندر جو بھی ہے الیکشن تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ولی فقیہ یعنی جو خلیفۃ المسلمین بے خلیفۃ المسلمین کو چڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ تو چونکہ لفظ سے ہی نفرت کرتے رہبر معظم چلے تو وہ تو نہیں ہٹ رہے گا. ٹھیک ہے. وہ بن گیا تو بس انشاءاللہ وہ آپ اللہ میاں جب تک نہ بلائے. تو کہنے کا ہے کہ جو جمہوری جو اقدار میں سے کیا تھا کہ بھئی اب دیکھیں نا، ہم 4 سال 5 سال ہم اپنے وزیر اعظم اور ایک اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم 1.5-2 سال میں ہم اکتا ہے کہتے ہیں ہٹاؤ اس کو. ٹھیک ہے نا. تو بابا 4 سال 5 سال آپ 3 سال کر دے، آپ 8 سال کر دے، آپ 15 سال کی مدت کر دے کہ بھئی اس نے عرصے کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا. پھر اس بیچ میں بھی اگر آپ نے اس حکمران کو اس وزیر اعظم کو ہٹانے تو کتنا خوبصورت طریقہ ہے. پرامن عدم اعتماد کی تحریک. آپ کے پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پہلے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف یہ تحریک پیش ہوئی، ناکام ہوئی، اور اس وقت فرشتے، خلائی مخلوق، وردی والے یہ سب ملے ہوئے تھے، اس کے باوجود ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور دوسرا یہ جو 2022 میں آپ کے یہاں عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا. ٹھیک ہے. اس میں بھی جس چاؤ کے ساتھ یہ لوگ لے کر آئے تھے، اس کے بعد سب کچھ جب نامرادی سامنے آئی تو انہوں نے اپنی بیساکھیاں ہٹا لی. چلو، لیکن وہ تھا ایک پرامن طریقہ. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ بھئی یہ جو خروج کی بحث میں نے اس لیے ضروری سمجھی آپ کے سامنے رکھنا کہ ہمارے ہاں ساحل صاحب اور اس ٹائپ کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی اسلام نے یہ فقہاء نے تو بس بند کر دیا. اب ایک اور اقتباس، ایک اور ان کی کلپ سنیں. آپ نے کیا کیا سب سے پہلے سیاست کی، نبی نے پوری دنیا، یہ دوبارہ اب بات ان سے ہو رہی ہے. بہار کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سیاست کی. میرے نبی نے پوری دنیا کو اپنی اتباع پہ لگایا. صحابہ کرام نے اسی دنیا کو اپنی اتباع سے ہٹنے نہیں دیا, یہاں تک کہ پھر حسین اور یزید کا واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد ٹھیک ہے, یہاں پر یعنی پھر وہی پولیٹیکل اسلام والی بات, پیغمبر کی سیاست اور سب کچھ, پھر یہ آ رہے خروج پہ. ہمیں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مرضی طاقت اس وقت کیسی مرضی تمہارے سر پہ آ جائے, چاہے وزانی شرابی ظالم جو مرضی ہو, اس کے خلاف نہیں جانا, کیونکہ اس کی تباہ کرنا جو ہے نا وہ جو تمہیں پناہ دے رہے جاتے ہیں میرا وہی اسلام ہے تمہارا. یہ بات بھائی صاحب ان کے لیول میں پتہ نہیں ہوتی ہے, بڑے علماء کے لیول کے اوپر جو کتابیں لکھتے ہیں نا اور وہ سند دیتے ہیں, وہ ان کی سند کی کافی سارے لوور ٹیئرز کے اندر مسجد آتی ہے. اس مسجد میں لوگ سیلف لرننگ کر رہا ہو اور ان کو پتہ نہ ہو کہ اوپر اصل میں وہ نبی کس جگہ پہ کس نسل میں ہوئی ہے. اسی میں کہا تھا کسی بڑے علماء کو بلائیے گا, میں ان کو بتاؤں کہ لکھنے والے لوگ کی ضرورت نہیں کرتے, یہ تو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں کرنی, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ اپنی صنعت کو آپ اپنے کبھی بھی صنعت کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ اصل ہمیں نہیں سنا رہے ہیں, یہ اپنی صنعت لکھنے والوں کو اپنے اسکالرز کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہماری صنعت پورے پورے پائیدان پہ کھڑا ہوں اور میں نے حق ادا کیا کہ میں جو بھی سرکا ہے میرا تو بھی سرکا. اس کے اوپر میں نے اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کیا, میں نے اپنے امتزاج کو بھی اپنے مینج کو بھی ظاہر کر کے بتایا تاکہ میری صنعت حق ادا ہو. اصل میں صنعت آتی ہے پیچھے سے. یہ یزید نے یہ پراپر سازش کے تھرو اسلام مسلمانوں کو پوری طریقے سے خسیس کرنے کے لیے کہا تھا کہ تباہ تمہارا کام ہے, اس کی تباہ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو جو مرضی میں کر لوں مجھے اجازت ہے. میرے حسین کو میں نے کہا تھا میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, تو کلمہ پڑھتا ہے تو حاجی ہو, اگر تو غلط آدمی ہے تو تیرے اب تو میں جاؤں گا اور منظم کاوش کر کے جاؤں گا, اور وہی کاوش کر رہا ہوں. اس کو اسلام میں اب پوری طریقے سے ڈسون کر دیا گیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد اور مدرسے کبھی بھی کسی بھی حکمران کے خلاف. دیکھیں یہاں پہ سارے وہی بات جو میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, خروج علی الحاکم کے تناظر میں اس پوری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات انہوں نے جو حضور کی سیاست اور پوری دنیا پہ انقلاب اور تبدیلی وہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کر لی. دوسری انہوں نے جو کہا کہ خروج والی بات, اور یہ کہا کہ یزید نے یہ پروان چڑھایا اور امام عالی مقام نے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یزید کیا وہ حدیثیں موجود ہے, روایات بھی موجود ہے نا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اور یہ فقہا کوئی پاگل تو نہیں تھے نا, دماغ ان کا کوئی ایسا عظیم شان دماغ, جو میں نے پہلے کہا مجتہد مطلق جو لوگ تھے نا, وہ ایسے معمولی لوگ نہیں تھے ہماری طرح کے, وہ بہت بڑے لوگ تھے نا. تو ان لوگوں نے ان تمام نصوص پر پورے حالات کو جائزہ لے کر ایک موقف دیا اور ایک دینی مسئلہ بیان کیا کہ بھائی چونکہ حکمران کو ہٹانے میں یہ مسئلہ ہے, اس سے یہ فسادات رونما ہوئے, کامیابی نہیں ہوئی, تو لہٰذا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو گوارا کر لیا جائے, اس کے خلاف بات نہ کرنا, ہر صورت اس کی اطاعت کرنی, سب بکواس ڈھکوسلے لوگ کرتے ہیں, غلط بات ان کی طرف. رہی بات حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی, تو اس کا میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ خود امام حسین کا جو قیام تھا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. اس کے اوپر خود اہل تشیع میں 8 سے زائد آرا موجود ہے, خود اہل سنت میں بھی اس پہ موقف 1 سے زائد ہے. ٹھیک ہے, جو اس کو درست مانتے ہیں امام حسین کی اس اقدام کو. اہل سنت یہاں بھی کہ یہ جس یعنی فقہ میں اور حدیث کی کتابوں میں خروج کی بات میں امام عالی مقام کا وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اہل سنت میں سے جو لوگ امام حسین کی اس اقدام کو خروج علی الحاکم مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل صحیح تھا امام حسین کا اقدام. شیخ الاسلام اور کچھ لوگوں نے, ابن تیمیہ وغیرہ کچھ لوگوں نے جو کہا کہ یہ امام حسین کی اجتہادی غلطی تھی, وہ ایک الگ اپنا ان کا موقف ہے. لیکن جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ امام حسین کا یہ اقدام بالکل درست تھا, اور انہوں نے خروج کیا ظالم حکمران کے خلاف. اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی. اب کامیابی سے مراد آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس ظالم کو ہٹا کر خود برسر اقتدار ہونا, اس مفہوم میں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے چونکہ قدم اٹھایا, وہ صحابی رسول تھے, نواسے رسول تھے, صحابی ہونے کے ناطے انہوں نے قدم اٹھایا اور بالکل دین کے مطابق اٹھایا. یزید ظالم تھا, لیکن اس میں امام حسین ان کو ہٹا نہیں سکے ظالم حکمران کو, اور یزید مزید مضبوط ہو گیا. پورے اہل بیت کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کریک ڈاؤن کیا گیا, ختم کیا گیا, وہ پوری ایک اندوناک جو واقعہ ہے وہ ہم سب اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ جو بات اس طرح سے کی جاتی ہے, اس کو ایسے نہیں کرنی چاہیے. بس ہمارا صرف اختلاف ان حضرات گرامی قدر سے یہی ہے کہ آپ اپنے سننے والے نوجوان بچیوں کو اور لوگوں کو دین بتانا چاہتے ہیں تو اس کی ساری بنیادوں کے ساتھ بتائیں, اس کی ما لہ و ما علیہ کے ساتھ بتائیں. دیکھیں, ہم ایک دین کی طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں یعنی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم 8 سال کی عمر سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, گھر سے ابو کے پاس, پھر اس کے بعد مدرسہ پورا 10 سال کی تعلیم, پھر یونیورسٹی, تو ابھی تک ہم پڑھ ہی رہے ہیں. اس کے باوجود ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے, کسی موضوع پر موقف دیتے ہوئے, کسی موضوع پر اس طرح. اور جب سے تحقیق یہ چیزیں ہوئی تو اس کے بعد تو بندہ بالکل ہی گیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ اگر ہم مبلغ ہوتے ہیں اس طرح کے کسی پولیٹیکل اس کا یا ایک مسلکی اس کا خاص, تو پھر ہم دھڑے سے چیزیں ایسے بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تو اب ہم سے یہ نہیں ہوتا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جب آپ بتائیں تو آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس احتیاط کی آپ کی بات کی وجہ سے کتنی غلط فہمیاں ہوتی ہے, آپ اپنے اس گفتگو کے ذریعے لوگوں کو کتنے غلط چیزیں بتا دیتے ہیں. تو یہ بہت ذمہ داری کا کام. دیکھو, انٹلیکچوئل
یا اسکالرز یا علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا. آپ سیکولر علماء کے مفہوم میں کہے یا دینی، یعنی مذہب کے اندر قرآن میں یہودی علماء کو جو یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون، لوگوں کی لعنت، ملائکہ کی، یہ سب کچھ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ جب آپ دانشوری کی سطح پہ آپ جب غلط پٹری پہ قوم کو چڑھا دیتے ہیں نا، تو اس سے پوری کی پوری قوموں کی تباہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. باقی جو کرپشن یہ وہ کرے تو ٹھیک ہے، وقتی نقصان، یہ ایک معمولی نقصان، ایک معاشرے کے ایک طبقے کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب آپ انٹلیکچوئل بددیانتی کرتے ہیں، اب اس بددیانتی کی ایک تو صورت ہے کہ آپ جانتے بوجھتے کرتے، دوسری صورت یہ ہے عدم آگاہی کی وجہ سے. تو اس لیے اگر کسی موضوع بات کرے تو ہمیں بھی جب کوئی ایک چھوٹا سا ٹاپک پہ بات کرنی ہو تو ہمیں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے تمام جہات کو دیکھیں، اس سے بہت وقت بھی لگ جاتا ہے. خیر کہنے کا مطلب تو یہ جو بات اس طرح سے کی جاتی ہے، تو میں نے کہا امام حسین علیہ السلام کے قیام یا خروج کے حوالے سے خود بھی متعدد آراء موجود ہے، ٹھیک ہے. کبھی نہیں کر سکتے. اپنے بات کر لیتے ہیں، مگر مسلمان پارلیمنٹ ہاؤس میں سیاست میں پوری طریقے سے ڈیموکریسی کے تھرو نہیں، پبلک مینڈیٹ کے تھرو پوری طریقے سے ایک فلسفہ ایک دھارا بول دیتا ہے. اگر ہمارا فلسفہ جب پہلے سے لا کر دیا گیا ڈبے میں، اور اس کے اوپر چاہے ریڈ لیبل لگائیں گے، گرین لیبل لگائیں گے، بلیک لیبل لگائیں گے، اگر نہ اس ڈبے کے اندر جتنے بندے ہیں اس کی تباہ میں دیں گے. یہ معاملہ بہت لڑائی سے ہو رہا تھا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا سے نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں یہ پتہ لگانے کی مدد کرتے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ کرتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ سلطان کی آنت اللہ کی آنت ہے، یہ بات آپ کو وہاں سے استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں، وہاں سے استعمال کر لیتے ہیں. اس لیے نہ امام مہدی کا الیکشن میں کسی قدم کیا کیا پہلے سے انسان میں ووٹ نہیں تو وہ لگتا ہے وہ کسی خلیفہ کے اندر ہی یہ سارا کا سارا معاملہ کریں گے نا. مگر اس طرح کی ڈیفینیشن میں شروع کر دیا گیا، نہ امام مہدی ایکسپلین ہوتے ہیں، نہ حسین ایکسپلین ہوتے ہیں، نہ ابو حنیفہ ایکسپلین ہوتے ہیں. اپنے آپ کو پاکستان کے سارے مولوی حنفی کہتے ہیں، اور حنیفہ کو جب حدیث صاحب نے کہا تھا نا. اب دیکھیں وہی بات، ٹھیک ہے. تو یہ پورا مسئلہ خروج ہے، فقہ میں کلام میں سے بہت تفصیل کے ساتھ بہت مفصل بحث ہے. یہ ایسی سیدھی سادی سی بات نہیں ہے کہ آپ یوں کر کے سب کو رگیت دے اور سب کو جو ہے ڈس آنیسٹ کلیئر کر دے، سب بے ایمان تھے اور سب بکے ہوئے. ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے شیعہ دوست بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے اس ٹائپ کے لوگ بھی کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں، ہم تو کسی بھی فرقے کا، مسلک کا علم، عالم، دانشور جنہوں نے اپنی ذہنی دماغی صلاحیت لگا کر ہمارے لیے علم کی شمع روشن کی، سب کا احترام ہے، دل کی گہرائیوں سے احترام ہے. بخدا کوئی کسی اسکالر، دانشور، اہل علم کی توہین کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، لوگوں کو غلط انداز سے چیزیں سمپل کر کے ایسا کر کے بتانا کہ بس یہ تو سارے ایسے ہی تھے اور بکے ہوئے تھے اور یہ بادشاہوں کے غلام تھے. ٹھیک ہے، علماء سو بھی رہے، یہی تو وہ علماء لعنتی ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے غلط تعبیرات کر کے یہ غلط اپنے سطحی ذاتی مفادات حاصل کیے. ایسے لوگ بھی تھے، لیکن آپ پوری امت کی اس کو اس طرح سے دریا بھرک نہ کریں. تو یہاں پر ہم نے ساحل صاحب کی جو گفتگو کی اس میں ہم نے خاص طور پر یہ ایک تو اظہار دین یعنی دین کا غلبہ، یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں. اب اچھا، ابھی جو ہم نے آپ کو آخری کلپ سنا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آپ دعویٰ بول دیں پارلیمنٹ. تو بابا کیسے بولے؟ آپ تو کہہ رہے الیکشن سے نہیں ہونا یہ کام. اب وہی نا، کلیئر نہیں ہے. یعنی بات بندہ بات کرے تو اس سے سمجھے کیا. خیر، میں ایک اور کلپ سیاست سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس کے اندر بھی آپ ان کی ایک یعنی جو غلط فہمی کہے یا ایک بات کو ایک اس انداز ابھی ٹھیک آپ کو نا ہزاروں لاکھوں وفات نظر آ رہی، کروڑوں 25 کروڑ غلام کی نظر آ رہی ہیں، وفات شامل ہیں. وہ ایک جوڑے کے غلام ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسلام کے فلسفے میں آپ لوگوں نے 2 نمبری کرنے کو اسلام بنا دیا کہ نہیں اس کا یہ جب بھی تم سیاست میں داخل ہو گے تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. ہم سیاست میں داخل ہیں. اچھا، اب یہ کس احمق نے کہا ہے کہ آپ اسلام سیاست میں داخل ہو تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے؟ کوئی نہیں کہتا. یہاں تک کہ جس مفتی صاحب سے بیچارے کو انہوں نے گیر کے رکھا، مجھے تو بڑا رحم بھی آیا. بھائی دہلے سے بولے نا یار، آپ بھی اپنا موقع. خیر، اب ہمارے روایتی جو مسلک کے بھی مسئلہ یہی ہے نا، وہ خلافت، اسلام نظام، اس کو یہ لوگ بھی مانتے بیچارے. وہ اور مودودی صاحب اور یہ عدیم صاحب ٹائپ کی جو لوگ ماننا فرق ہے. یعنی وہ ہمارے علماء روایتی ہوئے کہ بھئی خلافت کا نظام ہے، اسلام کا ہونا چاہیے فلاں، اور اس کے لیے جدوجہد بھی ہونی چاہیے. اس کو مقصود و مطلوب مومن کے طور پر وہ لوگ پیش نہیں کرتے، بس آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہی کرنا ہے. یہ فرق ہے. خیر، تو اس کے اندر بھی کہہ رہے بھئی آپ نے تو سیاست میں جانے کو اسلام سے خارج کس بیوقوف نے کہا ہے؟
آج تک بلکہ یہ دیکھے کہ جو موجودہ سیاست میں حصہ لینے والوں کو کی جو تکفیر کرتے ہیں نا وہ لوگ کرتے ہیں جو اس فکر کے ہے، جو اولیاء مقبول جان کی فکر کی ہے، جو ساحل ادیم کی فکر کی. کون؟ ٹی ٹی پی والے، داعش والے. مولانا فضل الرحمان سے بار بار حملے کیوں کرتے؟ وہ یہی تو کہتا ہے کہ بھئی یہ جمہوریت اور یہ کفریہ نظام میں جا رہا ہے. تو خیر یہ بالکل تضاد بیانی، یعنی کوئی اس طرح ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم تبصرے بھی کچھ چیزوں پہ کس طرح سے کریں. بچپن سے آپ کی عادت ہے یا بچپن سے عادت ہے؟ جب غلط بولے گے تو میں بولوں گا. مفتی صاحب بات مکمل کر لیں گے. بچپن سے ساحل صاحب کو بات مکمل کر لیں گے. آپ کو کسی مولوی صاحب نے بتایا تھا اللہ نے 2 کان کس لیے دیے؟ مجھے پتا ہے کان کس لیے ہے. کان اس لیے ہے کہ اچھی بات کو سنو، غلط بات ہو. اب یہ بھی ان کا طریقہ، میں نفسیاتی ماہر ہوں. بھلا بھائی تو ہم بھی نفسیاتی ماہر ہیں نا، ہم بھی آپ کے اوپر اس طرح سے کوئی وہ کرا سکتے. تو خیر علمی فکری گفتگو اور اس کا ایک پورا ایک انداز، اس طرح سے بات ہونی چاہیے. 1-2 چیزیں اور ہے، خاص طور پر مسئلہ فلسطین کا جو عجیب و غریب یہ حل پیش کرتا وہ تو بھیا بندہ کیا کہے، تو کیا کرے بتائیں. عجیب بات. اس پہ ہم اور ایک پوائنٹ اور ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ سے تھوڑی سی بات کریں گے اگلے اس میں. یہ چونکہ بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی تو بس پتہ نہیں آپ حضرات اس کو کیسے دیکھیں گے. ہم نے کوشش کی ان کو موقف دینے کی، ان کی فکر کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، کہاں سے یہ بات آ رہی، ہم نے وہ پھر واضح کرنے کی کوشش کی. ساحل ادیم صاحب پر ایک گفتگو شروع کی تھی، تو گزشتہ جو پارٹ ہے اس میں ہم نے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کی گفتگو ہو گئی. اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فقہی اور لحاظ سے وہ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت بنتی ہے، اور پھر جو ان کا ایک فکری یا جو ایک تعلق ہے، یعنی علمی فکری لحاظ سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں سیاسی نقطہ نظر مذہب کا حوالے سے، آپ کو بتایا کہ وہ حقیقت کیا ہے، یعنی وہ بات کہاں پر جا کر کھڑی ہوتی ہے. تو آج دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے، 1-2 چیزوں پر مزید بات کریں گے. وہ ذرا پہلے آپ ان کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ مختصر تبصرہ کریں گے. ہم کے اوپر آپ لوگ فلسطین کے اوپر احتجاج سے لے کر تحریر تک، تحریر سے لے کر حکومت کو متنبع کرنے تک، اسمبلی کے اندر بات کرنے تک، علماء کے علاوہ بتائیں کس نے کیا یہ؟ آپ کے سیاسی بندوں نے بتائیں کیا کیا؟ آپ کی پبلک نے کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیں کس نے کیا کیا؟ بتاؤں جی بتائیں. یہ ہے مسئلہ، آپ سمجھتے ہیں آپ کا سکوپ ہے، یہ ہے آپ کو جو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں آپ سے کہا تھا کسی بڑے کو بھیجیں، اس لیے کہا تھا. اب مسئلہ مدرسہ بھی بڑے ہیں، بڑے کا مطلب ہے جو کتابوں کے اندر کوئی بات لکھے تو پوری قوم اپلائی ہو سکے گی کہ ہمیں تو کون سی مدرسے نہیں ہے. مدرسوں میں ہائرارکی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا، اور آپ کا جاب ڈسکرپشن ہے، باس کا باس کا باس ہے. آپ اس کو آپ کو سمجھ لیجیے، یہ اپنے مدرسے کو صحیح بتاؤں، اپنے کاموں میں پورے ہوئی ہے، یہ اصلی کاموں میں پورے نہیں ہے. ایک کال جی، کال لے لیں، کال لے لیں، کال لے لیں، ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. کون؟ کہ میں نے جو تھوڑا سا دین کو اسٹڈی کیا، کتنے بھی سکسیس اور فیلر اور اسلام کے اندر اتنا بڑا گیپ کریٹ، وہ جن سٹینڈرڈز کے اوپر ہمیں کامیابی بتائیے وہ نبی اور صحابی نہیں، وہ اسلام میں تو ریکگنائز نہیں کی اس کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نسلاً در نسلاً اس طرح کے معاملات ہمارے چلے آ رہے ہوں تو ایک دفعہ رک جائیں اور سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ہماری ایک ہی کامنلٹی ہے، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک جب انسان مفتوح ہوگا، جب بھی تو اپنے فاتح کی گری ہوئی کسی بھی چیز کو یا اس کی اچیومنٹ کو اپنا دین بنا لے گا. یہ ہماری نفسیات ہیں. ٹھیک ہے، ابو حنیفہ نے کہا تھا عدم الخلافہ ام الخبائث، کہ جب تک تم اپنا سینٹر خود ہی بناؤ گے تب تک ہر بیماری کی ماں تمہارے پاس ہے، وہ بچے ہی دے گی، ہر چیز بیماری میں آ جائے. اب میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے نا اسلام سے اس لیے لے رہے کیونکہ ہمارے آقا نے سکسیس کی ڈیفینیشن اسلام سے تھوڑی لینی، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے. تو اور سمجھیں یورپین فلاسفی از گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ کہ آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ کی امی ابو یا میرے ابو جب تک آپ کو یہ نہیں بتائیں گے نا کہ بیٹا فاتح بن، مفتوح رہے گا تو اپنے آقا کے جوتے کو بھی اپنا دین سمجھے گا. مفتوح کا کام ہی یہ ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مدرسے کو کیوں میں بلیم دیتا ہوں، ان کے پاس وہ کتاب جو فاتح بناتی ہے. یونیورسٹی گورنمنٹ کالج لاہور نہیں پڑھاتا وہ کتاب، آپ کو LLB میں نہیں وہ کتاب پڑھائی گئی. سمجھے، ایک اور کتاب LLB کے لیول کی، اس کے اوپر کے لیول کی، وہ قرآن ہے، اس میں بھی لاز ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھائی گئی آپ کو؟ ایک اور مدرسے نے کہا لا ہمارا کام ہی نہیں ہے، لا نواز شریف کا کام ہے، لا خود پکڑنا پڑتا ہے ہاتھ میں. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو تیبا کا اسی کا استعمال کرتا ہے کہ میں نے کوئی گزارش نہیں کی، میں نے تمہیں فرض کیا یہ بات. یہ سارے علماء قانون ہاتھ میں لے لیں، قانون. اب یہاں پر کتبہ مطلب کیا، کس مفہوم میں بھائی؟ کیا کتبہ علیکم الصیام کی بات کر رہے ہیں، کتبہ علیکم القتال کی بات کر رہے ہیں، کیا کتبہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ وفاتی ہونا ہے، غالبہ حاصل کرنا ہے اسلام کو، یہ وہی باتیں ہیں جس پہ ہم نے مفصل بات کی. اب اس کے بعد اینکر کو ذرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بھائی یہ تو بات خطرناک ہے.
آپ معاشرے میں بغاوت انارکی اور اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ذرا سنیں۔ بنانے کا کام ہاتھ میں لیں سر، فرق سمجھ آیا ہے؟ قانون ہاتھ میں لینا تو چھوٹا سا کام ہوتا ہے، وہ تو چور چکے بھی کر لیتے ہیں، میں قانون بنانے کا کام ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے نہیں یہ کام جو ہے نا، یہ کرنے کی بات، جی طاقت دینے کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طاقت میں واعد لہم ما استطعتم من قوہ، کس سے مدرسے ہیں طاقت پکڑنے کے لیے کہا، وہ تو عربی کا کام ہے سر۔ تو سر وہ تو کام کسی اور طرف چل پڑے گا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، دل ہے کہ پاکستان کا ہر مدرسہ جو ہے نا وہاں پہ اسلحہ بھی تیار ہو، اور وہاں سے جو ہے نا ہر طرف سے میرے دل کے حال نہ جانے، آپ کے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے دل کے حال جانے آپ ظاہر کر رہے ہیں، میری بات کاٹے مت، ہر بات کے اندر دیکھیں کیسے ڈر جاتا ہے مضبوط، کوئی بھی ڈر جاتا ہے، کوئی واعد لہم ما استطعتم من قوہ۔ آپ نے شروع میں کہا، آپ نے میں ایک بات بتا رہا ہوں، تھوڑے سنیں، واعد لہم جو جملہ کہا ہے، بات سنیں۔ اب اس کلپ میں آپ دیکھیں، ایک تو وہی غالب آنا، فاتح بننا، اور وہی جو جذباتی باتیں ہیں، اور جس میں ہم نے پوری بات کی کہ پولیٹیکل اسلام کی روح سے یہ کیا مقام بنتا ہے، اور قرآن کی جن آیات سے لوگ استدلال کرتے ہیں اس سے اس بات کی کتنی اہمیت رہ جاتی ہے۔ دوسرے نے وہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ والی بات کی، بھائی آپ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، اور اس پر اینکر بھی چونک گیا، اور اس کا تو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو، بات کا مطلب یہی ہے۔ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون بنانے کو آپ اپنے ہاتھ میں لو۔ اب قانون بنانے کو ہاتھ میں لینے کے دو طریقے ہیں اس وقت دنیا میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ پرامن جدوجہد کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے آپ اکثریت حاصل کریں، پارلیمنٹ میں قانون بنانا شروع کر دیں۔ دوسری طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ وہی ہے جس پہ اس وقت دنیا بھر میں کی مسلح جہادی تحریکات جس طریقے پر سرگرم عمل ہے، کیا کہ آپ طاقت اور قوت کے ذریعے، جہاد کے ذریعے چلیں، ٹھیک ہے، لڑ کے آپ انقلاب برپا کریں، اور آپ پھر قانون بنانے کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ دو طریقے ہیں، تیسرا پھر بتا دیجئے۔ تیسرا وہی ہے جس پہ ہم نے گزشتہ قسط میں بات کی تھی کہ آپ فوج میں، بیوروکریسی میں جا کر اپنے ہم خیال پیدا کریں، لیکن اس میں پھر وہی ہوگا نا کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، وہ بھی انقلاب ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو دو طریقے آپ کے پاس، یہ ساحل صاحب اور اس طرح کی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے قانون کو نہیں، قانون بنانے کو آپ نے ہاتھ میں لینا ہے، پارلیمنٹ میں جا کے تو اس کے لیے الیکشن اور اس جمہوری طریقے سے تو آنے کو آپ لوگ نہیں مانتے، تو پھر دوسرا طریقہ پھر یہی رہ جاتا ہے۔ اور وہی بات جب آپ نے آیت پیش کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو اس کے اندر مفتی صاحب نے نشاندہی کی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مدرسوں میں اسلحہ کی فیکٹریاں لگائے، ہاں نہیں، آپ تو میں دل میں جو ہے وہ آپ کے سے، بھائی بات یہی ہے، مفہوم اس کا یہی بنتا ہے جو مفتی صاحب نے مفہوم اخذ کیا آپ کی بات سے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر بھی جو کچھ انہوں نے بات کی وہ یہی تھی۔ اب تیسرا انہوں نے جو فلسطین پہ بات کی، وہ میں نے اس کلپ میں شاید وہ نہیں ہے، دوسری ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی فلسطین پہ پر جو اس وقت مسئلہ ہے اس پہ یہ کہتے ہیں مدرسے والے اس مسئلے کے حل میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سب جا کے چڑھائی کر دیں اس پہ اسرائیل کے اوپر، تو کس طرح؟ مطلب تو یہ ہوائی باتیں کرتے ہیں، کوئی اس کی بیس نہیں ہے، یہ ہمارا طالب علمانہ خیال ہے، باقی آپ لوگ اس کو جیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو بات انہوں نے کی، اس کے بعد ایک اور چیز وہ بہت دلچسپ ہے، وہ تھوڑی سی طویل گفتگو ہے، 6 منٹ پر مشتمل، ان سے ایک سوال کیا گیا، پہلے سوال سن لیجئے، پھر ان کے جواب کو ایک چھوٹا سا حصہ، پھر اس پہ ہمارا تبصرہ۔ یہاں تک ہم نے بات کی۔ اب یہ جو بات کر رہی ہے دوبارہ وہ اقامت دین بطور نظام، اسلام بطور نظام، اس کو بطور نظام غالب کرنا، اس سے متعلقہ بات ہے، لیکن وہ بات کی استدلال، وہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں وہ میں آپ کو ذرا یہ سوال آپ سن لیں پہلے۔ سر یہ کوشچن کہ مالک یوم الدین جہاں پہ بھی آتا ہے وہاں ڈے آف ججمنٹ لکھا ہوتا ہے، لیکن باقی جگہ دین جہاں ہوتا ہے وہاں ریلیجن لکھا ہوتا ہے۔ ریلیجن نہیں لکھتا کوئی، دین کو ایمان لکھتے، آگے اور آگے چلتے، ریلیجن تو نہیں لکھتا نا کوئی۔ کبھی اردو میں پڑھا آپ نے مذہب، دین کے نیچے مذہب نہیں لکھا ہوا، انہوں نے ایمان لکھا۔ میں نے سر اس میں پڑھا، انگلش میں ہی پڑھا ہے میں نے، اردو کے نہیں پڑھے۔ فیچ لکھ دیتے ہیں، 2 نمبری کرنے پہ آئیں تو فیچ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اب رہی بات مالک یوم الدین، تو جب تک دین کو ایز اے سسٹم لیں گے، نظام نہیں لیں گے، تو مالک یوم الدین کا مطلب نکال نہیں سکتے۔ مجھ سے ابھی آسٹریلیا سے سوال آئے کہ ایک فلاں اسپیکر آئے ہوئے تھے، ان سے ہم نے پوچھا ساحل دین ابھی ہو کے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ دین نظام ہے اور قائم کرنے کے لیے فرض ہے ہمارے اوپر، تو انہوں نے کہا قرآن سے ثابت کرو۔ اس سے کہو قرآن سے ثابت کرے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟
تو میں نے جواب میں یہی لکھ کے دیا مالک یوم الدین سے شروع کریں. آپ دور کہاں جاتے ہیں؟ قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. یہ جسٹس ایک سسٹم کا نام ہے. دنیا میں ہر بچے کو پتا ہے جسٹس ایک سسٹم کا نام ہے. اس کو جسٹس سسٹم ہی بولتے ہیں دنیا کے ہر. اور ڈے آف جسٹس جو ہے وہ سسٹم کا کلمنیشن ہے کہ ہاں اب سارا معاملہ جس کے لیے جس کام یہ پورے اصول جس دن کے لیے جس سزا یا جس جزا کے لیے وضع کیے گئے. اچھا یہ گفتگو تھوڑی طویل ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو ان کے چینل کے اوپر یوٹیوب چینل پہ یہ ایک ویڈیو موجود ہے. یہ تقریباً 6 منٹ پر مشتمل گفتگو ہے. سوال ان سے جو کیا گیا تھا وہ سورہ فاتحہ کی 3ری آیت ہے مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اب ان خاتون صاحبہ نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہاں پر تو ڈے آف ججمنٹ یعنی فیصلے کا دن اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور باقی جگہوں پر دین کا ترجمہ ریلیجن کیا جاتا ہے. تو اس پہ ساحل صاحب نے کہا نہیں ریلیجن بھی نہیں کیا جاتا، فیتھ کیا جاتا ہے، ایمان کیا جاتا ہے فلانا. اور یہ ایک تو یہ بات کی. دوسروں نے کہا کہ بھئی مجھ سے میرے بارے میں کسی نے کہا ان سے کہو کہ قرآن سے ثابت کرو کہ اسلام نظام ہے اور نظام کو غالب اور قائم کرنا ہے. تو کہتے بھئی 3ری آیت موجود ہے سورہ فاتحہ میں. اچھا مسئلے کی مزے کی بات یہ ہے، اچھا ان کی ایک اور گفتگو جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دین اسلام دین ہے مذہب نہیں. یہ ہمارے ہاں میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی، ابھی دوبارہ اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. سب سے پہلے تو آپ ذہن میں رکھیے گا جو لفظ دین قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ 2 سے زائد معنوں میں اس کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اب اس معنی کا تعین کہ وہاں پر کون سا مفہوم ہے وہ سیاق و سباق سے ہو جاتا ہے. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اندر دقت آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جو سب سے زیادہ اس لفظ دین کا استعمال ہوا ہے وہ بدلے کے معنی میں، یعنی ایک جو تمام آسمانی مذاہب کا اور دیگر مذاہب میں بھی یہ تصور کسی نہ کسی طرح پایا جاتا ہے. اسلام کے اندر یہ متفق علیہ ہے معاد یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، اور اصل زندگی وہی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھے خالی ذہن ہو کر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں سب سے زیادہ اگر کسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے تو آخرت ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر کی اپنی پوری زندگی دیکھیں وہ آخرت بیسڈ زندگی ہے، یعنی ان کی پوری زندگی جو ہے وہ آخرت تناظر ہے. جو قدم جو عمل کیا جائے وہ آخرت کو پیش نظر رکھے. قرآن آپ کو یہی بتاتا ہے، اتنا زیادہ ہے. اب جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یہاں پر آخرت قیامت اس حوالے سے مسائل آپ کو سمجھنے میں سمجھانے میں ہے، تو اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فلانا ہے یوں ہے، آپ اس کو کچھ اور معنی دینے چاہے تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا دین جو ہے وہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالکل عربی زبان میں بھی ہے. خود قرآن نے فی دین الملک حضرت یوسف کے قصے میں کہ جو بادشاہ تھا اس کے قانون میں یہ چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں بالکل موجود ہیں. تیسرا جو ہے وہ اسی مفہوم میں جو قانون نظام اس میں آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات سے آپ کو یہ مل جائے گا. لیکن یہ جو 3ری آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اس پہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، ہم باطنیہ کی بات نہیں کرتے انہوں نے ان چیزوں کو کیا مفہوم لیا ہے، باقی جتنے بھی مسلمان گروہ فرقے مکاتب شخصیات ان سب کے نزدیک یہاں پر مالک یوم الدین سے ڈے آف ججمنٹ یعنی مرنے کے بعد جو حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کے دن ہے، وہی مراد ہے. سوائے علامہ غلام محمد پرویز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. علامہ پرویز صاحب جو ہے چونکہ وہ اسلام کو بطور نظام پیش کرنے، اسلام کو ایک انقلابی نظام بتانے، بلکہ وہ نظام ہی بتانے میں سب سے زیادہ شدت پسند واقع ہوئے ہیں. سید مودودی، امام خمینی، ڈاکٹر اسرار، ان سب سے سید قطب، ان سب سے شدت پسند میں بہت منفی مفہوم میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی وہ اس میں ان سب سے زیادہ مبالغہ فرماتے ہیں. تو انہوں نے مالک یوم الدین کا یا جو یسالونا کا ایان یوم الدین کے یہ آپ سے پوچھتے کب آئے گا الدین یوم الدین یعنی الدین کا وقت یا ٹائم یا دن، ان سب آیتوں میں زیادہ تر علامہ پرویز صاحب یہی ترجمہ کرتے ہیں. یعنی اس سے مراد وہ دور ہے جس کے اندر اسلام بطور نظام غالب ہوگا اور ساری مالکیت، ساری حکومت، اقتدار، پاور وہ سب خدا کے ہاتھ میں، یعنی خدا سے مراد جو خدا کا نمائندہ وہاں پر خلیفہ کی شکل میں موجود ہوگا، یعنی قرآن کے روشنی میں جو حکومت کا قدم اٹھائے گی وہ مراد ہے. باقی کسی نے نہیں لیا، اس صورت کے اندر تو قطعاً نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سورہ انفطار کی آخری آیت بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، جہاں پر کہ ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. ٹھیک ہے، اس کو دیکھے گا. قیامت قرآن کا ایک بہت مرکزی بنیادی موضوع ہے، جو شخص بھی پڑھے گا اس کو یہی سمجھ میں آئے گا. لیکن اس جگہ پہ آپ علامہ پرویز صاحب کی مفہوم القرآن، اب چونکہ وہ لائبریری میں
کسی اور جگہ ہے، ورنہ میں آپ کو اس سے پڑھ کے بھی سنا دیتا کہ علامہ پرویز صاحب نے ان آیات کا بھی جو مفہوم اپنی کتاب مفہوم القرآن میں پیش کیا، وہ کتنا دلچسپ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں وہ دنیا میں ہی وہ اسلامی نظام جس کو پرویز صاحب نظام ربوبیت کہتے ہیں وہ جب قائم ہوگا تو ہوگا. اب یہ ساحر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہی کہتے ہیں بھئی یہ مجھ سے جب پوچھا گیا یا کسی نے کہا بھئی ان سے کہو کہ قرآن میں کہاں ہے کہ سسٹم ہے اس کو نافذ اور قائم کرو، تو آیت قرآن کی سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے. تو بہرحال یہ ان کی جرأت ہے، یہ حضرات اس طرح سے بات کر لیتے، ہم تو اس معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر یہ پوری تفصیل ہے، میں اگر آپ چاہو بلکہ میں آخر میں یہ چلا بھی دیتا ہوں تاکہ ادھر ہی آپ کو یہ بات سننے کو مل جائے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دوسرا یہ حضرات جس کے اندر بڑے مفکرین سید ابو العلا مودودی، محترم ڈاکٹر اسرار احمد، محترم سید قطب شہید، محترم امام خمینی اور ان سے متاثرہ جو شیعوں میں جو لوگ تھے جو انقلاب نظام فلاں کی بات جو دھڑلے سے کر رہے ہوتے تھے، اور پھر اس قسم کے لوگ یعنی جو انہی کی خوش چین ہے، انہی سے کچھ چیزیں لے کے اپنے طور پر پیش کرتے ہیں، ان سب کے ہاں آپ کو ایک چیز بہت شدت سے ملے گی. اور اب تو یہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ کلپ بہت زیادہ وائرل بھی لوگ کرتے ہیں کہ اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے. اچھا، اب اس میں مفہوم مزے کی بات، ایک تو وہ یہ کہتے ہوئے قرآن میں اللہ نے اسلام کو مذہب نہیں دین کہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دلیل ان کی یہ ہے. ایک تو وہ کہ بھئی دین کے معنی ہی قانون کے ہے، ٹھیک ہے، نظام کے ہے. دوسرا اللہ نے قرآن میں دین کہا ہے مذہب نہیں کہا ہے. یہ بات کہہ کر وہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. اگر یہ ریلیجن ہوتا جو دنیا کے جو ایک عام مفہوم میں ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے ریلیجن کا کہ جس کے اندر انسان کا خدا کے ساتھ تعلق، انسانوں کے ساتھ تعلق کے احکامات، اخلاقی ضابطہ، یعنی اگر ہم ریلیجن یا مذہب جس کو کہتے ہیں اس کو ہم تقسیم کریں تو ایمان کے اجزاء ہے، عقائد ہے جس کو ہم کہتے ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور شریعت یا قانون یا فقہ ہے، ٹھیک ہے. یہ چار چیزوں کا مجموعہ بن جاتا ہے ریلیجن. مزے کی بات یہ ہے کہ جو دنیا کے جو باقی جو ازمز ہے، نظام ہائے زندگی، اس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن وہ دوسری شکل اور صورت میں. خیر، یہ حضرات یہ کہتے ہیں بھائی جب ہم ریلیجن یا مذہب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن وہی ہوتا ہے کہ یعنی جس طرح عیسائیت ایک مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، ہندو دھرم ایک مذہب ہے، سکھ مذہب مت ایک مذہب ہے، بدھزم ایک مذہب ہے، تو اسلام بھی ایک مذہب ہے. اور چونکہ مذہب کے ساتھ اقتدار لازمی نہیں سمجھا جاتا کہ مذہب کے اوپر آپ دنیا کے جس ملک میں، جس کونے میں، جس حالت میں آپ ہیں اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. جو نظام ہو تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. یعنی آپ معاشی نظام کے طور پر آپ کیپٹلسٹ ہے، آپ کیپٹلزم کو مانتے ہیں تو آپ اس کو نافذ کسی اسٹیٹ کی ضرورت ہے نا جہاں پر آپ اس کو نافذ کریں گے. آپ سوشلزم کے قائل ہے تو اسی حساب سے، آپ کسی اور ازم کے قائل ہے تو آپ اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری ایک اتھارٹی، پورے وہ ہونا پڑے گا. تو یہ حضرات یہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا قرآن مجید میں اسلام کے لیے بھی دین کہا گیا ہے، یہودیت کے لیے بھی دین کہا گیا ہے، عیسائیت کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ مکے کے مشرکین کا جو مذہب تھا اس کو بھی دین ہی کہا گیا ہے. لکم دینکم ولی دین لیظہرہ علی الدین، ٹھیک ہے. وہ سب کے سب یعنی بہت زیادہ ہے. یہ میں وقت کی قلت کی وجہ سے بات مختصر کر رہا ہوں. تو یہ بالکل باطل فرق ہے. دوسرا، عربی زبان کے لحاظ سے دین جو ہے وہ ریلیجن یا مذہب کو کہا جائے گا جو ہمارے ذہن میں، یعنی اسلام، یہودیت، عیسائیت، یہ اس کو ہم دین ہی کہتے ہیں. اس کو قرآن نے بھی دین کہا ہے، عربی زبان کے آج کی دنیا میں بھی. نظام زندگی کے لیے بھی لفظ آئے گا. جو لفظ مذہب ہے وہ اردو زبان کا لفظ، یعنی اردو میں عربی کے لفظ دین کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ مذہب ہے. یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو اسلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اسلام کے لیے بھی لفظ مذہب استعمال کریں گے اردو میں، باقی مذاہب کے لیے بھی استعمال کریں گے جس کو قرآن نے ادیان یا دین کہا ہے. عربی زبان میں لفظ مذہب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذہب کا معنی ہوتا ہے وہ بھی چلنا کی جگہ، راستہ، وہ جگہ جہاں سے چل کے آپ کہیں پہنچتے، ٹھیک ہے. مذہبن، مفعلن کے وزن پر. لیکن عربی زبان میں لفظ مذہب کا استعمال ہوتا ہے مکتبہ فکر کے معنی میں، اسکول آف تھاٹ کے معنی میں، ٹھیک ہے، فرقے کے معنی میں، گروہ کے معنی میں. جیسے فقہی مکاتب ہے ان سب کو مذہب کہا جائے گا. مذہب ابو حنیفہ، علی مذہب ابی حنیفہ، علی مذہب شافعی، علی مذہب جعفر الصادق. کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ کی مسلک میں یوں ہے، امام شافعی کی مسلک میں یوں. تو اس طرح سے حضرات یہ کر کے کہ بھئی قرآن نے دین اور مذہب، قرآن میں دین کہا گیا، مذہب نہیں کہا گیا، اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے. تو یہ خواہ مخواہ کے ایک فرق ہے
صرف اپنے اس پولیٹیکل اسلام کے اس مفہوم کو ثابت کرنے یا اس کو اخذ کرنے کے لیے. تو بس یہ میرا تبصرہ تھا. میں تھوڑی سی یہ ویڈیو آپ کو چلا دیتا ہوں، بلکہ پوری ویڈیو اگر ریکارڈ ہو جائے تاکہ آپ یہی سن لیں کہ ساحل صاحب مالک یوم الدین کے ترازو میں جو بات کر رہے ہیں وہ آگے سنیے. اس کا دن آ گئے. یہ مالک یوم الدین جو ہے نا، یہ وہ دن ہے، یوم جو وہ دن ہے جو سسٹم کا دن ہے. یہ دن اسی کیلنڈر پہ ہی ہے. ہمارا دین جو ہے اس کیلنڈر کو فالو کرتا ہے، جس کیلنڈر کا اصلی دن، آخری دن، ایکچولی میں ہم تو اسے پہلا دن کہتے ہیں نا، دوام زندگی تو اس کے بعد ہے نا. تو ہمارا جو دنیا کا آخری دن ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. دنیا کا آخری دن ادھر ہے. یہ سسٹم کی عدالت ادھر لگائی ہم، ادھر تو کوشش ہے خالی. سو یوم الدین، ورنہ دین کا مطلب مذہب ہے تو یوم الدین تو بن ہی نہیں سکتا. دین کا مطلب سسٹم. بہرحال کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ٹھیک ہے. تو یہ میں اب پوری گفتگو نہیں چلا رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات آپ انشاءاللہ آپ خود سنیں گے تو آپ خود بولیں گے یار اس نے کہا کیا یہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا اور جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ دین اور مذہب کا فرق، اور قرآن میں دین کہا گیا، اور جہاں جہاں دین ہے وہ اسلام بطور نظام ہے. تو خیر، تو امید ہے انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آپ نے سنی ہے تو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، ناپسند بھی آپ کو ہوئی ہوگی، کوئی بات نہیں، یہ آپ کو بالکل حق ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے، آپ اگر اپنا کوئی سوال ہے، کوئی نقد ہے تو لازماً آپ کمنٹس میں لکھیں. جیسے ہی ہم اس کو پڑھیں گے اور اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید اس موضوع پہ بات کی جائے تو ہم کوشش کر کے انشاءاللہ بات کریں گے. تو اب دوبارہ آپ سے پھر کسی اور گفتگو کے ساتھ ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ جی. سلامت رہے، سدا خوش رہے، اور اپنے علم اور فکر اور دانش کی بڑھوتری کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے وہ کرتے رہیں. مسلک، مذہب، عقیدہ، اس قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنا جو علم کا سفر اس کو جاری رکھے. تو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جی.